السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم پھر سے مل بیٹھیں اور ہم قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور باذن اللہ تعالیٰ آج کل کے حالات میں کس طریقے سے ہم اپنے دل و دماغ کی اور اپنے نسلوں کی دل و دماغ کی ذہن سازی کریں اور انڈرسٹینڈنگ لیں کہ اس قرآن کے نظام کو نافذ کس طریقے سے کرنا ہے باذن اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صرف اپنے سے کامل تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور صرف اسی سے ڈرنے والا بنائے، تاکہ ہم اس کے کام کو اور اس کے دین کو نافذ کر سکیں. آمین یا رب العالمین.
ہم لوگ سورۃ توبہ پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ توبہ میں الحمدللہ ہم 2 سیشنز آج سے پہلے کر چکے ہیں، آج 3rd سیشن ہے، اور ہم لوگ پہلی 16 آیات کور کر چکے ہیں۔ 16th آیا میں آج تھوڑی سی ادھر سے ہی اسٹارٹ کروں گی، میں نے لاسٹ ٹائم اس کو بس ٹچ ہی کیا تھا، so we'll be starting from 16th، لیکن before going to آیا 16 میں کوئکلی آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں ذرا جلدی جلدی صحیح کہ ہم نے پیچھے کور کیا کیا، so that you have a context in your mind۔ تو آیا نمبر 1 to 5 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 1 to 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے ساتھ جتنے بھی تمام معاہدے مسلمانوں کے ہوئے تھے، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہوئے تھے، ان ساروں کی تنسیخ کر دی، ان ساروں کو منسوخ کر دیا، اور اس کے تنسیخ کے اعلان 9 ہجری کے حج پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا، اور اس کا بیان ان آیات کے اندر ہے۔ اور پھر ساتھ میں انہی 1 سے 5 آیت کے اندر ہی کیا ہے کہ مہلت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو دی کہ وہ 4 مہینے کا ٹائم لے لیں کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا تو جزیرۃ العرب چھوڑ دیں، ایلس ان کے ساتھ کیا ہوگا، پھر ان کے ساتھ قتال کا حکم ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 6 میں کوئی مشرک پھر بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی مشرک ایسا مشرک جو مہلت کا ٹائم گزار چکا ہے، یعنی وہ 4 مہینے کا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک قسم کا وائٹ فلیگ لے کے اگر کسی مومن کے پاس آ کے پناہ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پناہ کا طلبگار ہوں، یہاں تک کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام سنے، تو ایسے میں اس کو اجازت ہے، اس کو پناہ دی جائے گی، اور اس کو دین کی تعلیم یا دین سمجھنے کا اہتمام اس کے لیے کیا جائے گا۔ اور پھر یہ حکم تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے 10 تک، آیا 8 to 10 تک کفار اگر غلبہ پا جائیں گے، اگر یظہروا علیکم، یہ جو آیت سامنے ہے نا 8 نمبر آیت، اس کے شروع میں کہ اگر وہ آپ پہ غلبہ پا گئے، اگر وہ آپ کے اوپر اپر ہینڈ لے گئے کفار، تو پھر وہ کیا کریں گے، غلبہ پانے کی صورت میں وہ کیا سلوک کریں گے آپ کے ساتھ، وہ پھر اس کا ذکر ہے آیت نمبر 8 to 10۔ اور پھر آیت نمبر 11 میں اگر وہ ایمان قبول کر لیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کفار جو ہیں وہ توبہ کر کے سچی توبہ کر لیتے ہیں، اور فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، توبہ بھی کرتے ہیں اور پھر اقامت دین پلس زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر ان کے ساتھ کوئی تمہارا جو نفرت ہے یا جنگ یا قتال نہیں رہے گا، کیونکہ قتال کی بنیاد ہی صرف یہ تھی کہ ان کا عقیدہ شرک، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نفاذ سے نہ کر رہے تھے، تو اب انہوں نے اگر کر لیا تو وہ آپ کے بھائی ہیں، پھر آپ ان سے لڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 سے 16 تک، آج 16ویں آیت میں نے کرنی بھی ہے، آیت نمبر 14 سے 16 تک مقاصد جہاد و قتال، جہاد کے متعلق 5 وعدے، یہ جو ہم نے پڑھے تھے نا کہ قاتلوہم، کہ قتل کرو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، جہاد کرو گے، یعنی اگر ائمۃ الکفر، اوپر والی آیت میں بات ہوئی تھی نا کہ ائمۃ الکفر اگر تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، سوری یہ 12 اور 13 ہم نے میرا خیال ہے چھوڑ دیا، ائمۃ الکفر اگر آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی بدعہدی کرتے ہیں، یعنی لیڈرشپ اور يعذبهم، کفار کی لیڈرشپ اگر آپ کے ساتھ بدعہدی کرتی ہے اور وہ آپ کے دین کے ساتھ کیا کرتی ہے، تانا زنی کرتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیا کریں، پھر آیت نمبر یہ 14 جو سامنے ہے، پھر ان کے ساتھ کیا کریں، پھر ان کے ساتھ قاتلوہم، جہاد کریں، اور جہاد کریں اور ان کے ساتھ قتال کریں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق 5 وعدے فرمائے، اور وہ یہ 5 وعدے ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیٹیل سے پڑھے تھے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا۔ ہم تو گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ بس ہائے اللہ فلسطین آزاد ہو جائے، ہائے کشمیر آزاد ہو جائے، اللہ کہہ رہے ہیں قاتلوہم، نکلو اور قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلائے گا۔ اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ، ان کو رسوا کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری مدد کرے گا۔ اور بہرحال یہ 5 باتیں، اور اسی بات کی آخری بات کیا تھی وہ ہم دیکھتے ہیں آیا نمبر 16 میں، ٹھیک ہو گیا یہاں تک۔ اور آیا نمبر 16 میں کیا ہے
کہ بسم اللہ، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا، ام کیا، حسبتم گمان کیا تم نے، ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تترکو ترکا، ترک ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، تو یہ تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما اور حالانکہ نہیں، یعلم اللہ الذین، حالانکہ نہیں، یعلم اللہ نہیں جانا اللہ نے، کیا نہیں جانا، الذین ان لوگوں کو، جاہدوا منکم ان لوگوں کو بھی اللہ نے جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، کہ اللہ نے تمہیں پرکھے بغیر، تمہیں دیکھے بغیر، تمہیں انالائز کیے بغیر ہی چھوڑ دینا ہے، یعنی ہم میں اور آپ کا ایمان، ہم لوگ بس جہاں نماز بچھا کے تسبیح ذکر کرتے رہیں، یا پھر ہم اپنی مرضی کی زندگیاں اور مال متاع جمع کرنے میں لگے رہیں، اور اسی میں ہم خوش رہیں، اور اللہ ہمیں اسی پہ جنت دے دے، اور ابھی تک اس نے یہ اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کس نے کیا ہے، اور وَلَمْ يَتَّخِذُوا اور نہیں انہوں نے بنایا، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولا رسول ہی اور اس کے رسول کے، ولا المؤمنین اور مؤمنوں کے، ولیجہ، ولیجہ کوئی دلی دوست، ولیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام جیم، ولیجہ دلی دوست، جس کو راز بندہ بتانے لگ جائے، واللہ خبیر بما تعملون اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خبر رکھتا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اس آیت کے اندر کیا ہے، اس آیت کے اندر دو معیار بتائے جا رہے ہیں، دو معیار کس چیز کے بتائے جا رہے ہیں، کہ مومنین کی پرکھ یا مومنین کا ایمان چیک اینڈ بیلنس، اور اس کے دو معیار، اور وہ کیا ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد، الذین جاہدوا منکم، اللہ تمہیں پرکھے گا، دیکھے گا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کر سکتا ہے، جو اللہ کی راہ میں نکلے گا، کوشش اسٹرگل کے ساتھ ساتھ جو قتال بھی کرے گا، نکلے گا، اور دوسرا معیار کیا ہے، جو بعد میں آیا ہے کہ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین سے ہی دلی دوستی ہو، کسی دوسرے سے چھپ چھپ کے دلی دوستیاں نہ بنی ہوں، یہ دو معیار ہیں۔ تفسیر القرآن میں بھی آتا ہے کہ دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں بالخصوص ایز اے معیار اس آیت کے اندر، ایک اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والے، اور دوسرے اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنوں سے ہی دلی اور رازداری کی دوستی کرنے والے، یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم، کسی نان مسلم اس کے ساتھ اپنے معاملات میں اس کو داخل کرے، دخیل کرے، یا اپنی رازداری یا اپنے بڑے پرسنل قسم کے راز ان کو بتائے، غیر مسلم کو اسلامی حکومت، اب یہ انڈیویجول لیول پہ بھی یہ قیمتی بات ہے، لیکن اوور آل یہاں پہ یہ ایک خلافت اور اسلامی حکومت کے معاملے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ غیر مسلم کو اسلامی حکومت کے کسی ذمہ دار منصب پر فائز کرنا، یا کسی غیر مسلم کو کوئی جنگی راز وغیرہ بتا دینا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور جس کے نتائج میں مسلم حکومت یا معاشرے کے لیے کیا ہو سکتا ہے، نہایت مہلک ثابت ہو سکتا ہے، ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے، لہذا کسی غیر مسلم سے ایسی دوستی کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، معیار کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیک کریں، یہ اللہ جاننا چاہتا ہے ہر ایک کے بارے میں، کیا کہ کیا وہ جہاد کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں، ہر چیز کو، اور جہاد میں نکلنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے، اپنے مال کو ترک کر کے، اپنی محبتوں کو پیچھے چھوڑ کے، کس محبت کی طرف چل پڑنا، اللہ کی محبت اور اس کی حکومت الہیہ، یعنی اللہ کی ہی حکومت کے قیام کے لیے محنت کرنے والے، یہ وہ پہلا ٹیسٹ ہے جو اللہ چیک کرتا ہے ہر بندے کو۔ اور دوسرا کیا ہے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، کہ وہ اللہ کے سوا، یعنی یہ دیکھیں اللہ بھی کیا ہے، ولیجا، اللہ کے ساتھ دلی دوستی کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی دوستی اور تعلق جن کا ہو، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کے ساتھ دلی دوستی،
یعنی معیار کیا ہے ہمارا؟ دوسرا معیار کیا ہے ایمان کے لیے جہاد کے بعد؟ کہ ہمارا دلی تعلق اللہ سے ہو، دلی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ آپ بتائیں نا پھر یہ آیت کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی تعلق؟ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں، بس چلے گئے، اب ان کی کتاب ہی پڑھیں، تو پھر تو دلی تعلق نہیں بن سکتا نا۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین سے دلی دوستی رکھیں، کسی غیر سے نہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور نہیں انہوں نے بنایا ان تین کے سوا کسی کو رازدان اپنا، کسی کو اپنا دلی دوست۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جانتے ہیں جو آپ عمل کرتے ہیں۔ یعنی آخر میں یہ جو بات آئی ہے نا کہ اللہ خبر رکھتا ہے، یعنی دوستی اور محبت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے نا۔ تو ہم بظاہر کسی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم لبادہ اوڑھ سکتے ہیں کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ ہوں، ایمان والے میرے دوست ہیں، لیکن انٹرنلی آپ کسی اور سے انفلوئنسڈ ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ میں آیت کے بتا رہے ہیں کہ میں سب چھپی ڈھکی اندر حسن ما فی الصدور، جو سینے کے اندر چھپا کے باریک بینی سے بیٹھے ہوئے ہو نا کہ کدھر ہیں تمہاری محبتیں اور کدھر تمہارے قبلے ہیں اور کدھر تمہاری چاہتے ہیں، وہ سب کچھ بھی، اور کہاں سے تم انفلوئنس ہوئے ہو اور کس کس سے انسپریشنز ہیں اور کس کس کو چھپ چھپ کے دیکھتے ہو اور ان کو لائک کرتے ہو اور ان کے راستے پہ چلتے ہو اور ان سے ڈکٹیشن لیتے ہو، سب انڈیویجولز بھی اپنے آپ کو سوچیں، اور جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے بھی اپنے آپ کو سوچیں۔ اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کی خبر رکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ آیا ہے آیا نمبر 17۔ اب یہاں سے ایک ڈفرینٹ شروع ہو رہا ہے پوائنٹ۔ بسم اللہ۔ ما کان للمشرکین، ما نہیں ہے، کانا ما کانا نہیں ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، یعمرو کہ وہ آباد کریں، کہ وہ مینٹین کریں، کہ وہ تولیت کریں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ پھر شاہدین، شہادت دینے والے ہیں، علی انفسہم اوپر اپنے نفسوں کے، اپنے جانوں کے، بالکفر کفر کی، اولئک اور یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، حبطت کا روٹ ورڈ ہے حبط، حبط یحبط، یہ قرآن میں اس روٹ کے ساتھ 16 دفعہ ورڈز آئے ہیں، حبط 16 ٹائمز۔ تو یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، وفی النار ہم خالدون اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اس آیت میں کیا ہے؟ اچھا ایک یہ جو اوپر لفظ ہے نا یعمرو، اس کو بھی دیکھ لیں کیونکہ یہ اوپر آگے پیچھے 2-3 دفعہ آ رہا ہے۔ یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین میم را، عمرہ، عمرہ، عمرہ۔ آپ کو پتا ہے ہم اردو میں عمارت بولتے ہیں نا، عمارت، یہ اسی سے اردو میں بھی یہ بولا جاتا ہے۔ تو امرا یامرو کسی چیز کو مینٹین کرنا، کسی چیز کو آباد کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ اس آیت کے بارے میں کیا ہے کہ مسجد اللہ یہ حکم عام ہے، یعنی یہاں پہ اس آیت کے اندر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ عام ہے، یہ صرف اسپیسیفک کانٹیکس میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مشرکین کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ یہ اس وقت تو تھی ہی، ان کے لیے ڈائریکٹ حکم تھا ہی تھا، لیکن یہ عام حکم بھی ہے، یہ اس کا اطلاق تمام مساجد پر ہوتا ہے۔ یعنی آپ صرف یہاں پہ اس وقت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں حرمین شریف کے فین کے بارے میں یا ان اسپیسیفک مساجد کے بارے میں نہیں بات سوچیں گے، پہلے حکم اس کانٹیکس میں انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کے بعد یہ تمام مساجد پہ یہ بات ہوتی ہے۔ اور بہرحال یہاں پہ جو مراد ہے ڈائریکٹ، جو ایک دم کانٹیکس کے اندر مراد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسجد حرم ہے جس میں کعبۃ اللہ واقع ہے، ٹھیک ہے، یعنی مکہ میں۔ تو اب یہاں تک اس سے پہلے ہم نے ابھی ریوائز بھی کیا ہے، تو یہاں سے پہلے یا یہاں تک اس آیت نمبر 17 سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں تک مشرکین کے عہد یا جو ٹریٹیز یا ایگریمنٹس سے برات یا بے تعلقی یا لا تعلقی یا دستبرداری کا اعلان، کافروں سے جہاد اور قتال اور اس کی حکمتوں اور بینیفٹس کی بات ہوئی تھی، یہاں سے اوپر یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں ادھر اس جگہ سے آیت نمبر 17 سے واضح کیا جا رہا ہے کہ ان مشرکین کا تو یہ حق ہے ہی نہیں کہ وہ مساجد اللہ یعنی اللہ کے گھروں کو آباد کریں،
मुशरिकीन का क्या मतलब है कि दे आर हैविंग द कस्टोडियनशिप ऑफ प्लेसेस जो सबसे सबसे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जमीन पे अजीज हैं, जो जगहें उधर वो कस्टोडियन बन के बैठे। आपको पता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जमीन पे सबसे ज्यादा अजीज चीज कौन सी है? वो मस्जिद है। और फिर मस्जिदों में से भी काबतुल्लाह और मस्जिद नबी, फिर आपको पता है कि इनका मकाम या फिर मस्जिद अल अक्सा का मकाम इनसे आम मस्जिदों से भी कितना ज्यादा ऊपर है। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि बैतुल्लाह की आबादकारी, उसकी निगरानी और उसकी तवलियत या उसकी कस्टोडियनशिप या उसकी खिदमत किसी सूरत मुशरिकीन का हक नहीं है। मा कान लिल मुशरिकीन अन यामरू मसाजिद अल्लाह, नहीं है मुशरिकों के लिए कि वो आबाद करें या वो मेंटेन करें या वो उसकी कस्टोडियनशिप लें या उसकी तवलियत करें मसाजिद अल्लाह, मस्जिद अल्लाह की मस्जिद की। यहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट मैंने पहले भी बताया कि मस्जिद हराम की बात हो रही है। ये उसके मुतवल्ली बने बैठे हैं, इनका कोई हक नहीं है। अच्छा, अब पहली चीज क्या आती है कि ये जो इमारतुल मस्जिद है, यानी ये जो ऊपर आया ना कि यामुरू मसाजिद अल्लाह, इसके मानी, इसमें आयत के अंदर इसका क्या मानी है? इसके आयत के अंदर दो मानी है। यानी इमारत अल मस्जिद या इमारत अल मसाजिद के दो मानी हैं। मसाजिद को आबाद करने के जो डेप्थ मानी है वो है दो, कि मस्जिद की या मसाजिद की इमारत की देखभाल करना, उसकी मरम्मत करना, उसकी मेंटेनेंस करना, उसके बिल वगैरह पे करना, उसकी कोई भी जाहिर जो उसको कंस्ट्रक्शन या उसकी रिकंस्ट्रक्शन करना, जो भी चीजें उसके जाहिर से ताल्लुक रखती हैं वो। और दूसरा क्या, जो उसकी रूह के साथ ताल्लुक रखती हैं कि मसाजिद में जैसे इबादत करना, तालीम करना, इस्लामिक सोसाइटी को नर्चर करने के लिए वहाँ एक माहौल क्रिएट करना, तरबियत का पूरी सोसाइटी के लिए, ये सारा का सारा क्या आता है? ये इमारतुल मसाजिद में आता है। तो मसाजिद तो खालिस अल्लाह के लिए हैं। अब ये दोनों काम मुशरिकीन के पास कैसे हों? और आपको पता ही है कि मक्का में काबतुल्लाह था और उसकी कस्टोडियनशिप कुरैश के पास थी, उसकी कस्टोडियनशिप उनके पास थी। तो उस पे ये आयत हैं कि भाई मसाजिद तो खालिस अल्लाह के लिए हैं। और वो जो सूरज जिन के अंदर आता है ना, सूरज जिन के आयत नंबर 18 में आता है कि वह अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि मसाजिद तो बेशक मसाजिद तो अल्लाह के लिए हैं, बस अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। तो यहाँ पे ये क्लियर हुक्म किया जा रहा है। अब ये हुक्म देने के बाद बात क्या हो रही है? शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। मसला क्या था कि इन मुशरिकीन का, कि इन मसाजिद की निगरानी और आबादकारी इन मुशरिकीन का हक कैसे हो सकता है जो खुद अपने आप पर कुफर की गवाही देते हैं। ये जो शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र है, इसका क्या मतलब है? कि वो आ, अपने आप पर कुफर की गवाही देते हैं आ, या वो शाहिद हैं अपने ही कुफर पर, यानी एलानिया कुफर करते हैं। हज और उम्रे के दौरान भी, जो सिर्फ आपको पता ही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई के लिए हज और उम्रा है, उस और हम कहते हैं कि लब्बैक कहते हुए गैरुल्लाह हम कहते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, कि अल्लाह का शरीक कोई नहीं है, हम ये कहते हुए कहते हैं। लेकिन कुफार या मुशरिकीन क्या कह रहे थे कि वो हज और उम्रा करते हुए भी जब वो लब्बैक कहते तो साथ में ही वो क्या करते? वो गैरुल्लाह को भी पुकारते और अल्लाह का शरीक बनाते। सही मुस्लिम की हदीस है, बाबुल हज के अंदर आती है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मुशरिकीन कहते थे लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, हाजिर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसी पर बस कर दो, यानी मुशरिकीन को कहते कि इसी पर बस कर दो, आगे मत कहना। मगर इसके बाद वो मुशरिकीन कहते इल्ला शरीकन हुवा लका तमलिकुहु व मा मलका। क्या कहते? इल्ला शरीकन, मगर एक शरीक, यानी लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक कह के उसके बाद क्या कहते? इल्ला शरीकन, लेकिन बस एक शरीक बनाएंगे हम, हुआ लका, वो तेरा ही है, तमलिकुहु जिसका तू ही मालिक है, वमा मलका और नहीं वो खुद पे मालिक, यानी हम बस एक को शरीक साथ बनाएंगे। और वो कोई एक, आपको पता ही है उन्होंने लात मनात उज़्ज़ा रखे होते थे या कोई सोसाइटी के अरबाब उन्होंने पाले होते थे जिसको वो अपना बड़ा मान लेते थे। तो जैसे आज सऊदी अरब हुए या
جو عرب ممالک ہیں یا ایون مسلم سارے کے سارے تقریباً کہتے ہیں، ہم جا کے اللہ کے ہاں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن کیا ہماری جو یقین ہے اللہ پہ اور جو ہماری سپورٹ ہے اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف اللہ سے ہی ہے، یا وہ یو ایس سے، اسرائیل سے، ورلڈ پاور سے ہے؟ رول ان کے چلا رہے ہیں، وہ جو کہتے نہیں ہیں، وہ ایک محاورہ انٹرسٹنگ سا نہیں ہے لیکن بہرحال یو کین انڈرسٹینڈ اٹ فرام ہیئر کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ بغل میں چھری سے مراد یہ کہ بھائی آپ انڈر ہینڈ آپ بہت ساری پاورز اور اتھارٹیز اور ساروں کو اپنا لا میکر اور ڈکٹیٹر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ سے ڈکٹیشن لیں گے، ہم آپ کی مان کے چلیں گے، آپ کا نظام آپ کی مرضی ہی چلے گی۔ لیکن جب اللہ کے سامنے یا اس کے گھر کے سامنے یا مسجدوں میں جاتے ہیں تو سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ کہتے ہیں یا لبیک کہتے ہیں، یا سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ، وہاں رب اعلیٰ۔ اور باہر نظام کی بات، جب اللہ کی بات کو اسٹیٹ میں یا اس کے نظام کو نفاذ کرنے کی بات آئے تو وہاں پہ سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ ان کا کون ہوتا ہے؟ وہ یو ایس ہوتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ پھر اسرائیل ہوتا ہے، وہ پھر مودی جی ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو وہ مشرکین یہ الفاظ بیت اللہ کے طواف کے دوران کہتے ہیں۔ اسی طرح ان کے کفر کی شہادت فردر جو یہ والا پارٹ ہے آیت کا کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ ان کی کفر کی شہادت تو بیت اللہ میں رکھے 360 بت بھی تھی، یعنی واپس if we go back to the context of آیا کہ جو مکہ کے اندر کعبۃ اللہ، جب ابھی قریش اس کو رول کر رہے تھے، ابھی کفار مشرک کے انڈر تھے، تو ان کے کفر کی جو شہادت تھی وہ تو بیت اللہ کے اندر بھی موجود تھی، کیا کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اسی طرح دیواروں پر اپنے بزرگوں اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بھی بنا رکھی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتا ہے کہ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے بیت اللہ کو پاک کیا اور بت توڑے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے جا رہے تھے۔ اسی طرح بیت اللہ میں ایسی بے حیائی اور فحاشی کا کلچر ڈیولپ کیا ہوا تھا مشرکین نے کہ مرد اور عورت جو تھے وہ نیکڈ یا ننگے طواف کرتے تھے، اور ان کی نماز یا ان کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ تالیاں پیٹ کر اور بسلنگ بجا کر۔ تو کیا ایسے لوگ مساجد کی آباد کاری اور تولیت یا کسٹوڈین شپ کے مستحق یا حقدار ہیں اس آیت میں؟ یعنی یہ پوائنٹ ہے کہ ان سے تولیت لینے کا حکم کیوں ہوا جو کفار مکہ تھے، کہ ان سے تولیت لے لی جائے، ان سے اس مسجد کو پاک کر لیا جائے ان کی اعمال اور کرتوتوں اور ان کی کسٹوڈین شپ سے، اس لیے کہ وہ یہ سارے اعمال کرتے تھے، اس لیے ان سے کعبہ اور دوسری مساجد چھڑوانا فرض ہے۔ تو جو بھی مسجد جہاں بھی اللہ کو رب مان کے اس کے لا کی، اس کے لیجسلیشن کو مان کے چلنا، اس کی تعلیم دینا، اسی کے مطابق سوسائٹی کے کھڑا کرنے کا محنت و کوشش اور کام نہیں ہو رہا، ایسی مسجدوں کو اور ایسی امامت کو وہاں سے ہٹانا اور ایسے مسجدوں کو اس ایسی امامت سے ہٹوانا یہ فرض ہے۔ تفسیر القرآن میں ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال نے یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی بات کہ بنائی ہے میرے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنائی ہے میرے لیے ساری زمین، لیل ارض، ساری زمین مسجد و طہورا، اور پاک جگہ۔ یعنی اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ نہیں تھا، ان کے پاس ساری جو زمین تھی ان کے لیے مسجد نہیں ہوتی تھی، پاک نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام زمین جو ہے وہ مسجد اور پاک جگہ بنا دی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے غیرت اور ڈوب مرنے کا یہ مقام ہے کہ ان کی مسجد پر غیر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ یہ ساری مسجد یعنی ساری زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہونی چاہیے۔ یہ کتنا باریک نقطہ ہے جو علامہ اقبال نے جس کو بیان فرمایا ہے کہ تمام جو زمین ہے اللہ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دی گئی۔ تو اگر تمام زمین مسجد بنا دی گئی تو پھر یہ ساری زمین جو مسجد ہے
وہ مسلمانوں کے قبضے میں کیوں نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کے قبضے میں کیوں ہے؟ تو کفار ان کے ماتحت ہونے چاہیے، نہ کہ کفار جو ہیں وہ آئمہ اور لیڈرز اور ڈکٹیٹنگ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو پھر جب ایسا ہے تو اولئک حبطت اولئک حبطت اعمالهم، یعنی ان مشرکین نے اگر کچھ نیک کام کیے بھی ہیں جیسے مسجد حرام اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ، تو وہ ان کے شرک کی بنا پر سب ضائع ہو جائے گا۔ کیا مراد پیچھے والے پارٹ سے جوڑیں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ ان کا تو ہر عمل ہی کفر پہ مبنی تھا، تو اگر کفر کی وجہ کفر ان کی فاؤنڈیشن میں ہے، تو اگر وہ کرتے بھی رہے ہیں، اگر انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا ہے یا کھانے کا اہتمام کیا ہے، تو پھر یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک حبطت اعمالهم، کیونکہ اعمال تو وہی قابل قبول ہیں اللہ کے ہاں جن کی بنیاد میں عقیدہ توحید ہو، کہ صرف اللہ ہی کی وحدانیت کو مانا اور صرف اسی کی مان کے چلنا ہے، صرف اس کے آگے جھکنا نہیں، اس کی بات جو اس کی بات ہے اس کو بھی مان کے چلنا ہے۔ تو جو ایسا نہیں کرے گا اس کے سارے باقی اعمال ضائع۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے یا اس سے سپورٹ لیتا ہے یا اس کے نظام کو چلانے کی بات کرتا ہے یا اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کی ساری نیکیاں مکمل طور پہ کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، دنیا میں اس کو ریوارڈ مل سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کافر کو دنیا میں اس کی نیکیوں کا ریوارڈ دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ صحیح نہیں ہو تو اعمال صحیح نہیں رہتے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے۔ وفی الناری ہم خالدون، اور وفی الناری، اور آگ میں ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں تو ان کے اعمال ضائع ہوئے، جو بھی ان کا تھا اس کو ادھر تو ریوارڈ کر دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی اعمال کا ریوارڈ نہیں، پلس ساتھ میں کیا کہ وفی النار ہم خالدون، اور ہمیشگی کا ان کا انجام کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ یہاں پہ جو اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ جو توحید کی تعمیر، یعنی اس واحد اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی جس نے مان کے نہیں چلا۔ توحید کیا ہے کہ صرف واحد اللہ کو ماننا ہے کہ یہ میرا الہ ہے، یہ میرا مالک ہے، پلس وہ میرا لا لیجسلیٹر ہے، میں نے صرف اس کی مان کے چلنا ہے، نظام اسی کا قائم کرنا ہے، اپنی ذات ہو، اپنا گھر ہو، اپنی سوسائٹی ہو، اپنا ملک ہو، پوری زمین کے اوپر اس کا نظام قائم کرنا ہے۔ یہ توحید کا اصل کانسیپٹ ہے۔ جو اس کو بلڈ نہیں کرتا وہ مسجد کی تعمیر کیسے کر سکتا ہے، اور نہ اس کو اجازت اس ذمہ داری لینے کی۔ یہ اس پوائنٹ اس آیا کا جس تھا۔ سید قطب نے بھی ایک بات فرمائی ہے فی ظلال القرآن میں کہ اس لیے جب تک عقیدہ درست نہ ہوگا مسجد حرام کی تعمیر اور اس میں عبودیت بجا لانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یعنی عقیدہ درست نہیں ہے تو صرف تعمیریں کرتے رہیں، بڑی بڑی مسجدیں بناتے رہیں اور اس کے اندر وقتی جا کے نمازیں بھی پڑھ لیں، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی میں نے صرف اللہ کو رب ماننا ہے، لا لیجسلیٹر یا لا میکر صرف میرا اللہ ہے، میں اسی کی مان کے چلنے، اس کے سامنے سجدے میں جھک رہا ہوں تو ساتھ میں یہ بھی تو کہہ رہی ہوں نا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، صرف تیری مان کے چلوں گی، اس تیرے سوا کسی کی نہیں ماننی۔ تو جو اس کی طرف محنت و کوشش کرتا ہے اس عقیدے کی طرف، وہ تو ٹھیک، لیکن اگر جو نہیں کرتا پھر خالی مسجد بنانے سے اور خالی مسجد نمازوں کا چارٹ ٹک کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ نیکسٹ آیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ تو اب اس آیت میں کیا ہے؟ انما بے شک، فردر اسی کانسیپٹ کو آگے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ انما بے شک یامرو، وہی جو پیچھے بھی لفظ پچھلی آیت کے سٹارٹ میں بھی آیا تھا، یامرو آباد کرنا، عین میم را سے آباد کرنا، عمارت مسجد کرنا، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کی، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور وہ
قائم کریں صلاح کو، وآت الزکاۃ، اور وہ ادا کریں زکوٰۃ کو، اور لم یخشا، اور نہ ڈریں الا اللہ، مگر صرف اللہ سے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں، فعسا، تو امید ہے، اولئک، یہ لوگ، ان یکونوا، یہ جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے، ہدایت، اور مہتدین کا روٹ ورڈ کیا ہے، ہا دال یا، یہ اس روٹ ورڈ کے ساتھ 316 دفعہ قرآن میں مختلف شکلوں میں یہ ورڈ اس روٹ کے ساتھ ورڈز آئے ہیں۔ اور یہ جو اوپر آیا تھا نا ولم یخشا، یخشا کا روٹ ورڈ کیا ہے، خشیہ، شین یا 48 دفعہ 48 ٹائمز اس روٹ کے ساتھ قرآن میں ورڈز آئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اس آیت میں مساجد آباد کرنے والوں کی 4 صفات کا بیان ہے۔ اس آیت کے اندر مساجد کو آباد کرنے والا، پچھلے والوں کو تو کہہ دیا نا کہ مشرکین کے لیے نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کر سکیں، تو اب کون کرے پھر، اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ اچھا پھر کون کرے، what characteristics should be checked in before giving maintenance or putting someone into the committee of masjid، تو کون کر سکتا ہے، تو وہ کرائٹیریا کیا ہے، وہ کرائٹیریا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، مساجد کے متولی اور آرگنائزر اور مینجمنٹ میں وہی لوگ آ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، کون، من آمن باللہ، یہ پہلی چیز ہے، اس کو ہائی لائٹ کریے، اس کے پر نمبر 1 لکھیے، من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائیں، والیوم الآخر، یہ پوری کی پوری پہلی ایک چیز ہے، جو اللہ پہ اور یوم آخر پہ ایمان لائیں، یہ ایک چیز ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ایمان کا حصہ، ایمان کس کس پہ، اللہ پہ اور یوم آخر پہ۔ پھر کیا ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے، اور وہ اقام الصلاۃ، اور وہ صلاح کو قائم کرنے والے ہوں، اور صلاح کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اس کا ایک پارٹ ہے خالی نماز، صلاح اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ پوائنٹ، صلاح کا کی پوائنٹ ہے کہ ہم سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، اس کے قیام کی محنت اور تگ و دو میں جو لگ جاتے ہیں، وہ نماز کے اندر بھی اپنے روحانی کنیکشن بنانے کے لیے، پلس پوری سوسائٹی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی ذات کے اندر اللہ کے لا کو امپلیمنٹ کرنے والے، اس کی طلب و تڑپ رکھنے والے، اس کے لیے سٹرگل کرنے والے، اس کے لیے محنت، انرجی، مال، اولاد لگانے والے، وہ اقام الصلاۃ یہ ہے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہ نمبر 3 ہے، یہ تیسری صفت ہے، وہ لوگ مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ 3 صفات، اور چوتھی ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ویل، کیونکہ آج ہماری مسجدوں میں سب سے بڑا ایشو ادھر آتا ہے، ویسے تو پچھلا بھی تھا اقام الصلاۃ بھی مسئلہ ہی ہے، لیکن یہ والا مسئلہ بہت بڑا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور نہ ڈریں سوائے اللہ کے کسی سے بھی، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ پہلی بات، اب تھوڑا اس آیت کو کھولتے ہیں اس حصے تک کا، اور پھر لاسٹ پارٹ جو بالکل ہے کہ اولئک ان یکون من المہتدین، اس کو لیں گے، کہ اس پارٹ تک کیا بات ہوئی ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پکا کریں، مسجدوں کو سنبھالنا چاہتے ہو، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بننا چاہتے ہو، اللہ کے گھر کی کسٹوڈین شپ چاہتے ہو، تو پھر سب سے پہلے اپنا عقیدہ توحید درست کرو، آمن باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانو، عمار آپ کہتے ہیں ہم تو ایک مانتے ہیں، لیکن کیا ہم ایک ماننے کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اوپر ابھی بات کی کہ توحید یہ ہے کہ وہ واحد ہے، اس کو صرف اپنا الہ ماننا ہے، ساتھ یہ کہ صرف اس کی مان کے بھی چلنا ہے، لا لیجسلیٹر بھی وہی ہے، لیجسلیشن بھی اسی کی چلنی ہے اور کسی کی نہیں چلنے دینی، یہ آمن باللہ ہے، اور پھر آخرت کا عقیدہ، اور پھر ایمان کس پہ، یوم الآخر، آخرت، کہ ہم نے وبعث بعد الموت، موت کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، ہمارا حساب کتاب ہے، اور اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونی ہے، یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، کس میں، the one who is standing in a queue، کہ مجھے مسجد کی کسٹوڈین شپ دی جائے، اس کے لیے یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، نمبر 1، نمبر 2، اور اس ایمان کی ظاہری شہادت کے طور پہ وہ صلاح کا قیام کرنے والا ہو، ایمان کی ظاہری شہادت آپ سب سے پہلے صلاح سے جا کے دیتے ہیں،
کہ اللہ نے جو 5 نمازیں فرض کی ہیں میں وہ وہ قائم کروں، جماعت کے ساتھ قائم کروں، اور ہر بار اپنے آپ کو یہاں اس بات پہ پکا کر کے اٹھوں سجدے سے کہ آپ کی مان کے چلنی ہے، اور میرے سامنے آپ کے سوا کسی اور کی چلنے بھی نہیں دینی میں نے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی کہ میں نے ویلتھ ایکیومولیشن، مال کو جمع کر کر کے نہیں رکھنا، اور بڑی بڑے جو کروڑ پتی ہیں وہ ٹیکس یا زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنا کیا کر لیتے ہیں، ایڈیٹنگ اور ساری پروسیسنگ کروا کے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہائر کروا کے ساری چیزوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کروڑوں کی زکوٰۃ نکل جائے گی، اس طرح تھوڑی ہی ہوگا، تو پھر چیزوں کو سارے کے سارے ڈیٹا کو چینج کر دو، وہ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کو نہیں، جو زکوٰۃ پوری دیتے ہیں جیسا کہ اللہ نے کہا ہے۔ اور پھر آخری بات، سب سے جو اہم بات ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ایمان کے بعد، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ 4 صفات ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات کے طور پہ، اور مشرکین میں تو یہ 4 صفات تھی ہی نہیں آف کورس۔ تو سب سے پہلے تو مسجد حرام کو اگر کانٹیکس کے اندر رکھ کے دیکھیں تو مسجد حرام کے جو متولی اہل کفر بنے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے اندر یہ 4 صفات نہیں تھی، اس لیے وہ تو they don't qualify to be the imam of the masjid۔ ٹھیک ہے، اب پہلی بات تو ہم نے سائڈ پہ کر دی، لیکن اب ہم اپنے اوپر یہ بات لیتے ہیں کیونکہ یہ آیت اگین عام ہے۔ تو کیا ہمارے اندر، یا جو مسلم لیڈرشپ ہمارے ہاں مسلمان جو مسجدوں کو کے کسٹوڈین بنے بیٹھے ہوتے ہیں، امام بنے بیٹھے ہوتے ہیں، شیوخ بنے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا وہ ان 4 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے؟ اگر وہ چلیں کہہ دیتے ہیں ان کا ایمان اور آخرت پہ ایمان اور اللہ پہ ایمان تو بہترین ہے، ٹھیک ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے، چلیں اقام الصلاح میں پرابلم ہے، وہ ہر نماز پڑھ دیتے ہیں، جماعت بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ والی بات میسج اپنا نماز سے نہیں لیتے کہ صرف اللہ کی مان کے چلنی ہے اور کسی کی نہیں چلنی، اور اللہ کی مان کے چلنی ہے، اور اس بات کو صرف مسجد کے اندر نہیں، باہر سوسائٹی میں، پورے ملک میں، پوری جگہ پہ اس بات کو قائم کرنا ہے کہ جہاں جہاں میک شور کریں دیندار امام مسجد کے شیوخ کہ بھئی اللہ کا نظام قائم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ ہے اقام الصلاح، یہ ہماری نمازوں میں کمی ہے۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اس بات کی بات وہ خود ایٹ لیسٹ زکوٰۃ دینے والے ہوں، یہ نہ ہوں جیسے آج کل بہت ساری جگہ پہ مولویوں کو بھی ایڈٹ کیا جائے، ان کی وہ اس پہ وہ کیا جاتا ہے ان کی ویلتھ اینڈ اکانومی کو، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی پوری طرح زکوٰۃ نہیں پے کر رہے ہوتے۔ بہرحال تو ہر کوئی خیر اپنے اپنے آپ کو دیکھے اور پھر دیکھے کہ حالات کیا ہیں، لیکن یہ جو آخری نقطہ ہے نا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہاں بھی سب سے بڑا مسئلہ بھی اس میں ہے، جیسے آج کل آپ دیکھیں عرب میں دیکھ لیں، سعودی میں دیکھ لیں، اور عرب ممالک کے اندر دیکھ لیں، پورے کے پورے جو اسپیشلی اس وقت فلسطین کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں، ان ساروں نے اکٹھے ہو کے یہ فتویٰ لے لیا نا کہ یہ تو فلسطین کے بارے میں ہم نے بات نہیں کرنی، فلسطین کے بارے میں ہم نے بات نہیں کرنی۔ تو یہ جو جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی شیوخ ہیں مساجد کے، یہ بادشاہ کی مرضی پہ چل رہے ہیں، یہ حق نہیں بول رہے، یہ اپنے اپنے ملکوں کی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ یخشا الا اللہ، صرف اللہ کے سوا، ولم یخشا الا اللہ، وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرتے ہو، تو پھر تو وہ حق بولتے ہیں نا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نظام کے قیام میں میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک حصہ کٹ رہا ہے، اور ہم سارے ملک، جیسے ادر ڈے ہم نے وہ میپ دیکھا تھا لاسٹ کلاس میں، سارے ملک جن کی اتنی بڑی بڑی آرمیز ہیں، جن کا اتنا بڑا بڑا پاپولیشن ہے، جن کے پاس اتنا زیادہ وہ شو کیس کرتے ہیں ہر سال اپنی پاکستان سمیت، ٹرکی سمیت، ان سارے ملکوں سمیت اپنی آرمی کو اور اپنے میزائلز کو اور اپنے اور ان کو کیا کہتے ہیں اپنی ایئر فورسز کو اتنا جو شو کیس کرتے ہیں سارے کے سارے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے کس سے کہ ہائے ہمیں یو ایس آ کے مارنے لگ جائے گا، میں یہ تو بہت پاورفل ہے۔ یخشا الا اللہ تو پھر نہ ہوا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ تو مسجد کا جو امام ہے، مسجد کے جو تعلیم دینے والے ہیں، جو کسٹوڈینز ہیں، جو کمیٹی کے اندر ہیں، they have to be clear about this thing کہ میں نے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا۔ یہاں پہ بات اللہ کی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نظام کو قائم کیا مسجد نبی سے، میں نے اسی طریقے سے چلنا ہے، اور وقت آئے گا تو امام حسین کی طرح کھڑے ہو جانا ہے۔ اولئک ان یکونوا من المقتدین، تو یہ لوگ ہیں فعسا،
تو امید، پہلے یہ لفظ دیکھیے فعسا تو امید ہے، اس کے بعد بھی صرف امید کی بات ہوئی ہے، تو امید ہے آئین سین یا امید کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہدایت پانے والے ہیں. تو یہ اتنا سخت کرائٹیریا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو اہم نقطہ اس آیت کے اندر کیا ہے کہ علماء یا جو لیڈرشپ آف دا مسجد ہو، ان کے کردار کی بلندی کا یہ عالم ہو کہ دین کے معاملے میں وہ کسی سے خوف زدہ نہ ہو. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کی پریورٹی اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہو، اور کسی آرگنائزیشن کی، کسی ملک کی، کسی فنڈ لینے والے سے، کسی ڈونر سے، کسی پیسے والے کی خوشنودی مطلوب نہ ہو. یہاں پہ میں سائیڈ نوٹ کے طور پہ صرف ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنی مسجدوں کو دیکھیے. مسجدوں میں جو لوگ مسجدوں کو دے رہے ہوتے ہیں، ان کو فنڈز دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پولیٹیکل فگرز ہوتی ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں جو مسجدوں کو فنڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کما رہے ہیں، لیکن ساتھ میں پھر ان کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ بہت ساری مسجد کے اندر بھی پالیٹکس ہیں، عجیب پالیٹکس چل رہی ہوتی ہیں. اور میں نے بہت کم مسجدوں کو دیکھا ہے جو پالیٹکس کے بغیر ہوتی ہیں، اس طرح کی انٹرنل پالیٹکس. تو جو پھر جیسا ڈونیٹ کرنے والا چاہ رہا ہوتا ہے، جو فنڈ کرنے والا چاہ رہا ہوتا ہے، پھر وہ ویسا نظام قائم کر دیتے ہیں وہاں کے شیوخ اور علماء. وہ پھر ولم یخشا الا اللہ کے سے ہٹ کے چل پڑتے ہیں، اور ان کا جو خوف اور خشیت ہوتا ہے وہ کس طرف سے ہوتا ہے؟ وہ ان اداروں یا ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جہاں سے وہ سپورٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ غیر اللہ سے خوف جو ہے وہ شرک خفی ہے، شرک خفی ہے. تو غیر اللہ کا خوف کہ ہائے مار دیں گے، ہائے جیل میں ڈال دیں گے، ہائے ختم کر دیں گے، ہائے اٹھا لیں گے، یہ جو خوف ہے نا، پھر یہ ہمیں حق بولنے سے جب روکتا ہے تو الٹیمیٹلی پھر ایسا شخص اللہ کے گھر کا مار یا بنانے والا یا آباد کرنے والا نہیں ہو سکتا. بہت اہم آیت ہے یہ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں بہت کلیئرٹی سے اس کے اوپر کام کرنے والا ہے، کیونکہ ہماری پوری سوسائٹیز برباد ہو گئی ہیں اس وجہ سے کہ وہاں سے حق کی آواز یا اللہ کے نظام کی سربلندی کی آواز اٹھتی ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. جو شخص دنیاوی مصلحتوں، ڈیزائربلنس یا اڈیپٹڈنس ٹو سیلف انٹرسٹ پر دینی قدروں اور اللہ کے بتائے ہوئے لاز اور اصولوں کو قربان کر دے، وہ شخص مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والے ہیں. اور آخری بات اس آیت کے بارے میں کیا ہے کہ جو نماز و زکوٰۃ کا پابند نہیں اور اللہ کے علاوہ سب سے خوف اور انفلوئنس کھاتا ہو، دوسروں سے انفلوئنس، تھوڑی بہت جس نے ہیلپ کی، مدد کی، اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہو، وہ فرد، وہ کمیٹی، وہ ایسا کوئی بھی مسجد کا متولی یا آرگنائزر نہیں بن سکتا. جسٹ پوائنٹ تھا اس آیت کا. آیت نمبر 16 میں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اب کیا بات ہے؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، اجعلتم کیا بنا لیا تم نے، جعل سے ہے اور آگے تم ضمیر ہے. جعل کیا بنا لیا تم نے، سقایا پانی پلانا، سین قاف یا، اس کا روٹ ورڈ ہے سین قاف یا. اس روٹ کے ساتھ 25 ٹرمز، 25 دفعہ اس روٹ کے ساتھ ورڈز آئے ہیں قرآن میں. کیا تم نے بنا لیا پانی پلانا، کس کو؟ الحاجی، حاجیوں کو، حاجیوں کو پانی پلانا، اور وہ عمارت المسجد الحرام، اور آباد کرنا مسجدوں کو، ظاہری طور پہ آباد کرنا مسجدوں کو، یعنی ان کی وہی مینٹیننس، اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ سارا کچھ کرنا. کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ دو اعمال، یعنی کہ پہلے دو عمل، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی مینٹیننس کرنا یا اس کو بلڈ کر دینا، کیا یہ دو اعمال تم نے
کمن مانند اس کے جو اس چیز کے برابر کر دیے، ان کے برابر کر دیے جو آمن باللہ ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں لا یستوون یہ برابر نہیں ہو سکتے. سین واو یا یستوون یہ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا سویہ. 83 ٹائمز اس روٹ کے ساتھ قرآن میں ورڈز آئے. اللہ کے ہاں ان کا آپس میں کوئی موازنہ ہے ہی نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو، ان لوگوں کو جو ظالم ہیں. اب اس آیا کا ڈائریکٹ ایڈریس قریش ہیں، بیسیکلی ڈائریکٹ ایڈریس قریش ہیں، مگر آف کورس اس کا وائڈ پھر سارے مسلمان، سارے مومنین کے لیے، سب کے لیے اس کا وائڈ معنی بھی ہے، ہم سب کے لیے کو بھی ایڈریس کر رہی ہے یہ آیت. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ دو طرح کے لوگ، دو طرح کی کیٹیگریز اس آیت کے اندر بتائی جا رہی ہیں، اور کہا گیا کہ یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے. کون کون سے؟ جیسے میں نے اوپر بتا بھی دیا کہ ایمان لا کر جہاد کرنے والے، ایمان لا کر جہاد کرنے والے، یہ جو سیکنڈ پوائنٹ من کے بعد ہے آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، اور اس کے بعد جنہوں نے جہاد کیا، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. اور اوپر پہلی کیٹیگری کیا بتائی تھی؟ اور حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کو ظاہری طور پہ آباد کرنا. تو یہ دو کیٹیگریز ہوں گئی، یہ آپس میں کبھی برابر نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اصل قدر و قیمت ایمان اور اللہ کی راہ میں قربانی اور جہاد کرنے والوں کی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اب یہ ایک اہم بات ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ سمجھ لگے آیات کانٹیکس کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان آیات کا کانٹیکس کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے دیکھتے تھے، صحابہ کرام ان آیات کو کیسے دیکھتے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اصحاب کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا. یعنی میں جو نعمان بن بشیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ساتھ ہی ایک اصحاب کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ کرام کی، کمپینین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو ایک آدمی نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد، ایک آدمی نے کیا کہا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی کہ میں اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو اگر خالی پانی پلا دیتا ہوں، یعنی مسجد میں جا کے افطاریاں کرا دیتا ہوں، سرو کر دیتا ہوں خالی، اور باقی کچھ بھی نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. دوسرے نے کہا بلکہ مسجد حرام کی آباد کاری افضل ہے. ایک اور نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ اس سے بہتر ہے. ایک اور نے کیا کہا، جو تیسرے تھے انہوں نے کیا کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ اس سے بہتر ہے جو تم کہہ رہے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو ڈانٹا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس آوازیں مت بلند کرو، یہ جمعے کے دن کی بات ہے، لیکن جب تم جمعہ پڑھ چکو گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ کروا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. یعنی یہ کام گو فضیلت والا ہے کہ آپ نے پانی پلایا یا آپ نے مسجدیں بنائی، مگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا یہ. اور پھر یہ ایمان کے بغیر مقبول بھی نہیں ہے. اگر ایمان ہوگا تو ہی یہ اعمال بھی مقبول ہوں گے، اور اگر ایمان لائے نہیں تو آپ کرتے رہیں یہ کام. پھر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب آپ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے کہ اوپر جو دو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں یہ دونوں نیک کام کر رہے ہیں، لیکن آیت کا اینڈ کس پہ ہو رہا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو. تو ان میں سے پھر ظالم کون ٹھہرا؟ ظالم وہ ٹھہرا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام کا ایک حصہ، کوئی ایک اپنی مرضی کا پکڑا اور اسی کو اس نے لائف ٹائم گول بنا لیا، اور اللہ کے دین کے باقی کسی چیز کو یا اللہ کے دین کے
کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور سارے اس کے ایک ایک شک کو دیکھ کے اس پہ عمل کرنا اور اس کے نفاذ کی طرف چاہت کوشش محنت نہیں کی اور نہ ہی اس نجات فی سبیل اللہ کی طرف سوچا کبھی، ایسوں کو کہا گیا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر نہیں دیتا ہدایت ایسی قوم کو، ایسی ظالم قوم کو. تو یہ اب کتنی بڑی بات ہے. تو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آج اگر ہم دیکھیں کہ آج کے حالات کے تناظر میں بھی یہ چیک کرنے والی ہے نا آیت کو، کیونکہ اس آیت کا مخاطب مشرکین نہیں مسلمان بھی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ حرمین شریفین میں اور پھر دوسری ساری مساجد کے اندر سب سے اعلیٰ عمل کیا سمجھا جاتا ہے؟ خدمت، تولیت اور حاجیوں اور نمازیوں کو کی ٹیک کیئر کر لینا، ان کو کمفرٹیبل کر لینا، ان کو کوئی مشکل نہ آئے. اور بعض کیسز میں تو یہ بھی کوئی خاص نہیں ہوتا. بہرحال جیسے کیا سعودی گورنمنٹ جو ہے، کیا تمام لوگوں کا مائنڈ سیٹ سعودی گورنمنٹ کا ہوا یا تمام عام لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہی نہیں ہے؟ اس بلیف کے ساتھ ہی ہم نہیں سمجھتے کہ بس یہی نیک کام ہے کہ مسجد بنا دو اور اس کی مینٹیننس کر لو اور اس کے کیا کہتے ہیں وہاں آنے والوں کے لیے ان کو کمفرٹیبل کر دیں. پانی مطلب پلانا اور کچھ اور اہتمام کرنا ہی ان کو کمفرٹیبل کرنے والی بات ہے نا، تو ان کو کمفرٹیبل کر دیں، یہ اعمال کافی ہیں. لیکن اللہ اس آیت میں کلیئر فرما رہے ہیں کہ کوئی عمل اللہ کے ہاں ایمان لا کر جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہے. لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں میں اللہ کے ہاں برابر ہو ہی سکتے ہی نہیں ہے. فردر مور کسی اس کا معنی اور اینگل سے بھی آپ دیکھیں کہ کسی مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو فرمایا کہ کسی زیارت گاہ کی سجدہ نشینی یا مجاوری اور چند نمائشی مذہبی اعمال کی بجا آوری اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں رکھتی. کسی زیارت گاہ کی جو سجادہ نشینی ہوتی ہیں یا مجاوری ہوتی ہے یا چند نمائشی مذہبی اعمال کی بجا آوری اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں رکھتی. اصلی قدر تو ایمان اور اللہ کی راہ میں قربانی ہے، جہاد ہے. آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. تو اب سوال کیا بنتا ہے یہاں پہ؟ اس آیت کا کنکلوڈنگ کوسچن کیا ہے؟ اور پھر اس کا آنسر بھی لے لیں ساتھ کہ سوال جہاد کی اہمیت کیوں زیادہ ہے ان سارے کاموں سے؟ یہ بھی تو نیک اعمال ہیں. اور ہمارے آدھے کیا 80% جو علماء ہیں وہ بیٹھ کے یہیں تسبیحات اور یہیں اذکار اور یہیں مسجد بنانا اور اس کو قائم کرنا. میں نہیں کہتی کہ یہ نیک اعمال نہیں ہیں، ان کا مسجد بنانے والوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت انس کی حدیث ہے، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اگرچہ وہ اتنی چھوٹی ہو جتنا چڑیا کا گھر، تو اللہ جنت میں اس کو ایک گھر دیں گے. یعنی مسجد بنانے والوں کا اجر کم کرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. اسی طریقے سے جو اس کی انتظامیہ ہوتی ہے، جو اس کو مینٹین کرتے ہیں، ان کا بھی اجر ہے. جو وہاں تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، حق اور سچائی سکھاتے ہیں، ان کا تو مرتبہ ہی الگ ہے. مگر مسجدیں تو بن رہی ہیں، بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ مگر مسلمان کہاں ہیں، نمازی کہاں ہیں، تعلیم حق کہاں دے رہے ہیں، رب کی لا لیجسلیشن سکھانے والی کون سی جگہ ہے؟ تو سوال پھر یہی بنتا ہے نا کہ سوال یہ ہے کہ جہاد کی اہمیت کیوں زیادہ ہے ان سارے کاموں سے؟ جہاد سے ہی اسلام کا نفاذ ممکن ہے. اسلام کا نفاذ مسجدیں بنا کے اس کے اندر ان کو کمفرٹیبل بنا دینا خالی، اور ان کے اندر پانی پلا کے اور 5 نمازوں کے بعد اس کو بند کر دینے سے اسلام کا نفاذ تو نہیں ہوگا نا. وہ جہاد سے ہونا ہے. اور جہاد ہی سے اس کا دوسرا نقطہ بھی ہے کہ جہاد ہی سے جب اسلام نافذ ہو جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامک اسٹیٹ بن گئی، آگے الحمدللہ 30 سال تک وہ اسلامک اسٹیٹ نے اس نے کام کیا بہترین طور پہ، اور اس اسلام کے نفاذ ہو جائے جب، تو اس کی پروٹیکشن بھی تبھی ممکن ہے کہ جہاد کریں گے، تو نہیں تو دشمن چڑھ دوڑیں گے. تو اسلامک اسٹیٹ بن جائے اس کے لیے بھی جہاد چاہیے، اور اسلامک اسٹیٹ کی پروٹیکشن کے لیے بھی جہاد چاہیے. ورنہ تو جیسے ہم نے پیچھے آیت نمبر 8 میں پڑھا تھا نا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو ہائی لائٹ بھی کی تھی کہ ان یظہروا علیکم، اگر کفار تم پہ یا ان کا سسٹم تم پہ غالب آ گیا، پھر وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، پھر وہ تمہیں جو اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے اسی حالت میں زوال پذیر کر کے ہی چھوڑیں گے. اسلامی تمہارا اسلامی نظام قائم رہنے دیں گے ہی نہیں وہ.
اور پھر آیت نمبر 12 میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے نا ابھی سورہ توبہ کی ہی، کہ وہ کیا کریں گے، ائمۃ الکفر، وہ ائمۃ الکفر جو ہے وہ تعینوا فی دینکم، تمہارے دین کے اندر، تمہارے اسلام کے اوپر تانہ زنی کریں گے. تو ایسوں کا حل بھی تو یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ پھر تم فقاتلو، تو ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ساتھ قتال کرو. بیٹھ کے پانی پلانے مسجد حرام کی آبادی سے اسلامی نظام اور حکومت الہیہ اور امت مسلمہ پروٹیکٹ تو نہیں ہو جائے گی نا، نہ ہی حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی اور نہ ہی امت مسلمہ پروٹیکٹ ہو جائے گی. یہ کچھ کرنے سے اگر آج فلسطین اور کشمیر پروٹیکٹ ہوتے تو آج سب سے زیادہ پانی تو مسجد حرم میں، مکہ میں اور مدینہ میں پلایا جا رہا ہے زمزم. یہ پروٹیکٹ، ان کو پانی پلاتے رہے ادھر اور یہ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں نا فلسطینی اور کشمیری. کیوں نہیں ہو پا رہے پھر؟ کیوں ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز یہ مزریبل حالت ہے؟ تو the key point is this، جہاد چاہیے اس کی پروٹیکشن کے لیے اسلامی نظام کی. جیسے حسین علیہ السلام اپنے نانا جان سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے نظام یعنی دین اسلام کی پروٹیکشن کو نکل پڑے تھے، تو ہمیں بھی نکلنا پڑے گا ان کی سنت میں، ان کے طریقے پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین، امام حسین علیہ السلام، آخر انہوں نے ایک بنو امیہ اسلامی نظام ہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم چلا رہے ہیں، تو اس کے خلاف وہ انہوں نے خروج کیا کیوں پھر؟ اس لیے کہ انہوں نے اس نظام کو پروٹیکٹ نہیں کیا. انہوں نے اسلام کو مسجدوں تک پہنچا دیا تھا کہ اسلام صرف مسجدوں کے لیے ہے. اسٹیٹ میں، کورٹ میں، ملک میں نظام اور اس کا رب اور مربی اور لا لیجسلیٹر کون ہے؟ وہ پھر بادشاہتی نظام، بادشاہ مرضی کرے گا. the way Christians were doing. تو کی پوائنٹ کیا بنا؟ ہم کہتے ہیں کہ صرف 5 رکنی دین، یعنی 5 رکنی دین، یہ 5 چیزیں ہم کر لیں، ہم چیریٹی کا کام کر لیں، ہم مسجدیں بنا دیں، تھوڑا بہت ویکلی کوئی تفسیر کی کلاس بھی لے لیں اور ثواب حاصل کر لیں اور جنت میں چلے جائیں. مگر ایسے اسلامی اسٹیٹ نہ بنے گی، ایسے اسلام کا نظام نہ قائم ہوگا، اور نہ ہی پھر اگر قائم بن بھی جاتا ہے تو نہ ہی وہ پروٹیکٹ ہو سکے گا. اور آیت کے اینڈ میں کہا ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی. ظالم کون ہے؟ جنہوں نے اصل ڈیفینیشنز کو بدل دیا، صرف پیسفل لبرل اسلام، ماڈریٹ اسلام کو آن کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لوز کر دیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اسی صورت کے اندر وہ آیت آئے گی؟ بیسیکلی تو وہ 3 جگہ آتی ہے، لیکن اس صورت میں بھی آئے گی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور مشن یہ نہیں تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا؟ کیا یہ آیا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بتا رہی ہے کہ اللہ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو نازل کیا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین اسلام کو تمام دوسرے ادیان پہ غالب کر دے. وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے اس حقیقت کی. تو ہم نے اس مقصد کو لوز کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو قائم کر کے گئے تھے، تمام ادیان پہ اسلام کو غالب کر کے گئے تھے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو ہم لوگوں نے قائم کرنا ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو جس کے لیے کہا گیا کہ اف یو لوز اٹ، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، نیکسٹ آیا، وانفسہم اعظم درجہ عند اللہ واولئک هم الفائزون. الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. ہاجروا، حجر 31 ٹائمز ہا جیم را اس روٹ کے ساتھ قرآن میں ورڈز آئے. وجاہدوا، جاہدہ، یہ 41 ٹائمز یہ ورڈ اس روٹ کے ساتھ ورڈز آئے ہیں. اور جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ صرف جان لے کے، مال بھی لے کے نکلے، وَأَنفُسِهِمْ، اپنے جانوں کے ساتھ بھی. اعظم درجہ عند اللہ، زیادہ بڑے ہیں درجے میں اللہ کے نزدیک. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ،
اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ الفائزون، وہ کامیاب ہونے والے ہیں. فائزون روٹ ورڈ فا واو زا، فا واو زا 29 دفعہ اس روٹ کے ساتھ قرآن میں بڑھ جائیں. کامیابی اس آیت میں واضح لفظوں میں فیصلہ ہے. ایمان کے بغیر عمل کی کوئی قیمت اور وزن نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. جو لوگ کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کی خدمت اور مسافروں کی مہمان نوازی کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ علل اعلان جان لیں کہ اللہ کے نزدیک تو انہی کے لیے اعزاز و اکرام ہے، رتبہ ہے، جو ایمان، ہجرت اور جہاد کی صفات سے متصف ہیں. یعنی جو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے یہ خاص کام کر لیا، یہ خدمت کر لی ہے، یہ مہمان نوازی کر لی ہے، یہ چیریٹی بہت میرا اسٹرینتھ ہے، یا میں مدد کرنے والے یہ میری اسٹرینتھ ہے. ہاں وہ اسٹرینتھ اچھی ہیں، کریں، ضرور کریں، یہ نہیں کہ وہ، لیکن اگر انہی کے اوپر فل سٹاپ لگایا ہوا ہے تو وہ لوگ جان لیں کہ علل اعلان اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، کہ اگر تم وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کے ساتھ، اللہ کے ہاں وہ ان کا درجہ بلند ہے، اعظم درجہ، زیادہ بڑا درجہ ہے ان کا. جہاد کی فضیلت میں بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے. کتاب الجہاد میں حدیث آتی ہے بخاری شریف میں. جو مومن اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے لوگوں میں سب سے افضل ہے وہ اللہ کی نظر میں. تو اس آیت سے مہاجرین، الذین آمنو سب سے پہلے والا پارٹ کے بعد ہاجرو ہے نا ہجرت، تو اس آیت میں مہاجرین، ہجرت کرنے والوں کی بھی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اس آیت میں جو صفات ہیں ان سے پوری طرح متصف تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہی تھے، یعنی صحابہ کرام بیسیکلی. اس آیات کے جو کیریکٹرسٹکس بتائے گئے ہیں، ایمان اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ جان اور مال کے ساتھ، اصل میں یہ عمل سب سے پہلے کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا، جنہوں نے کفار کی سختیاں جھیلیں، اس کے باوجود ایمان پہ ثابت قدم رہے اور پھر ہجرت کی. یعنی اتنا ستائے گئے، اتنی اذیتیں اور ٹارچر کاٹا گیا کہ پھر انہیں اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی، اپنی غریب الوطنی کی سختیاں برداشت کی انہوں نے، اور اس کے بعد پھر میدان جہاد میں جان بازی کا مظاہرہ کیا کہ کفر کے علم یا جھنڈے یا ان کی برتری کیا ہو، وہ جھک جائیں، وہ ختم ہو جائیں. تو اصحاب جیسا ایمان تو چاہتے ہیں ہم لوگ، لیکن کیا ان جیسا عمل بھی کر سکتے ہیں کہ جب بات اللہ اور اللہ کے دین کی ہو تو سختیاں برداشت کر سکتے ہیں؟ آمنو اس وقت استقامت اختیار کر سکتے ہیں جیسے ہم ریولیشن آرڈر میں پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام پہ کیا کیا سختیاں تھیں. اور پھر جب تک اللہ کا حکم آ جائے ہاجرو کر لو، تو اپنے گھر، اپنے بزنسز سب کچھ چھوڑ کے، اپنی محبتیں، اپنے رشتے چھوڑ کے ہجرت کر لی. وجاہدو، اور پھر یہی نہیں رکے، اس کے بعد انہوں نے آ کے کیا کیا؟ جہاد بھی کیا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انہوں نے وہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان لے کے نکل پڑے. جہاد فی سبیل اللہ یہ اموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنے نفوس کے ساتھ. کسی نے مال دیا، کسی نے جان دی، کسی نے دونوں چیزیں دی. تو ایسوں کا پھر ایسوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسوں کے لیے سب سے پہلے فرما رہے ہیں پہلی بات ان کا. اب یہاں پہ ایمان اور ہجرت اور جہاد کے بدلے میں 8 چیزوں کا وعدہ ہے. آیت نمبر 20 کے اینڈ میں، 21 میں اور 22 میں 8 چیزوں، یہ ہائی لائٹ کریں. پہلی چیز اعظم درجہ، اعظم درجہ، یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ہاں ایسے شخص کا کیا ہے؟ بہت اعظم درجہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک. دوسری چیز کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ دوسری چیز ہے، اور ان لوگوں کی، یہی لوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹ کامیابی انہی کے لیے ہے. یہ دوسری بات ہے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ آیا نیکسٹ، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم.
اس آیت کی میں ٹرانسلیشن پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو تیسری چیز بتاتی ہوں. تو اور یبشرہم، بشارت ہے ان کے لیے، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، برحمت منہ، رحمت کے ساتھ، ورضوان، اللہ کی رحمت کے ساتھ، ورضوان، اور رضا مندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور کیا، وجناتن، اور جنت ہے، لہم، ان کے لیے، اس میں کیا ہے، فیہا نعیم، نعمتیں ہیں، مقیم، قائم رہنے والی. اور آخری یہ اس کا اگلی آیت بھی پڑھ کے تو پھر ایک ہی دفعہ، کیونکہ اس کے اندر ٹوٹل آٹھ وہ خوشخبریاں ہیں اہل ایمان اور اہل جہاد اور اہل ہجرت والوں کے لیے. خالدین فیہا ابدا، یہ ایسی جنت ہے، ایسی نعمتوں کا قیام ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہے. خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ، ابد آباد. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب دوبارہ ہائی لائٹ کرنے پہ آتے ہیں. کیا ہم نے ہائی لائٹ کر لیا تھا پہلے کہ سب سے پہلے اوپر 8 چیزوں میں سے اعظم درجہ عند اللہ، ایک بات. دوسری، واولئک هم الفائزون، دوسری بات. تیسری بات کیا ہے؟ آیت نمبر 21 کا سٹارٹ، یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب، کس چیز کی؟ برحمہ، رحمت کے ساتھ. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ تیسری چیز ہے، یعنی رحمت کی خوشخبری ان کا رب ان کو دیتا ہے اپنی طرف سے، منہ، اپنی طرف سے. اور کیا ہے؟ چوتھی کیا ہے؟ وردوان، را داد واو اس کا روٹ ہے. وردوان کیا ہے؟ اور رضامندی کی، کیونکہ انہوں نے جہاد کیا تھا تو اب اللہ ان سے راضی ہو گیا. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان اپنے رب کے لیے ہاتھ پہ رکھ کے نکل پڑے، تو اب اللہ کی رضا اس کے بدلے میں ان کو مل رہی ہے. وہ جناتن، اور جنت ہے، لہم فیہا، یہ نمبر 5، جناتن، اور جنت ملے گی ان کو. اور جنت کے اندر کیا ہے؟ لہم فیہا، ان کے لیے اس میں، نعیم مقیم، نعمتیں ہیں قائم ہوئی ہوئی. انہوں نے ہجرت کی تھی نا، آپ دیکھیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ان کی بڑی بڑی قربانیوں کے بدلے ہیں. تو یہ جو نعیم مقیم کی نعمت ہے وہ کس لیے ملی؟ ان کی ہجرت اپنے خوبصورت گھر چھوڑنے، اپنے پیارے جو جگہیں، جس لینڈ پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جس گھر میں آپ بس رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، وہ ساری اللہ کے لیے انہوں نے چھوڑی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لہم فیہا نعیم مقیم، اللہ ان کو وہاں پہ دائمی گھر اور دائمی نعمتیں عطا کریں گے. اور پھر اگلی کیا ہے آیت نمبر 22 میں کہ خالدین فیہا ابدا، پر ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گی وہ نعمتیں یا وہ جنت کا اینڈ ہو جائے گا، نہیں. خالدین فیہا ابدا، اس جنت کے اندر ان قائم نعمتوں کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشگی ہوگی. اور آخری چیز کیا ہے؟ اجر عظیم کی بشارت، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 8 چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں، بیان فرمائی ہیں، یہ مطلب کوئی معمولی چیزیں ہیں؟ تو پھر ہمیں اس پہ محنت اور کوشش کرنی ہے نا، جیسے صحابہ اکرام کی زندگیاں اس کے اوپر، ان 3 کام جو آیت نمبر 20 کے سٹارٹ میں 3 باتیں بتائی گئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان اور ہجرت اور پھر جہاد، یہ تینوں چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، ساری زندگی وہ اس پہ محنت کرتے رہے، اس ڈائریکشن میں چلتے رہے. تو جب تک ہم اس ڈائریکشن میں نہیں چلیں گے پھر یہ 8 انعامات مل سکتے ہیں؟ کیا سمجھ لیا ہے کہ بس یوں ہی چند کام کر لیں، وہ جو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بس ایک ویکلی کلاس 1-2 لے لیں اور چند 1-2 کام کر لیے اور کچھ یاد کر لیا اور کچھ کام چھوٹا موٹا کر لیا اور کہا کہ ہم تو کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ آتے ہیں الحمدللہ، اور اکثر ہم یہ کہتے بھی ہیں نا الحمدللہ، پڑھ ہی تو رہے ہیں، نماز بھی پڑھ لیا، قرآن بھی پڑھ لیا ہے، تو اور کیا کریں؟ تو اللہ اکبر، اس آیت کو آپ اگر جسٹ دیکھیں کہ یعنی جو شخص اخلاص کے ساتھ ایمان، پھر اس ایمان کی ریکوائرمنٹس تھیں کہ گھر باہر چھوڑ دو تو ہجرت کر لی، اور پھر ہجرت کے بعد جان سے جہاد کی ریکوائرمنٹ ہوئی تو انہوں نے، اس شخص نے جہاد کیا.
جان اور مال کے ساتھ، تو ایسے اخلاص کا بدلہ پھر اللہ جو قدردان ذات ہے وہ پھر پورے طریقے سے دیتا ہے، اور یہ 8 ریوارڈز پھر اس کے آتے ہیں۔ تو یہ کیریکٹر ڈیولپ کرنا ہے ہمیں اپنے اندر، یہ صفات ڈیولپ کرنی ہے اگر ہم یہ ریوارڈ اور یہ اجر چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، اب یہ 2 آیات ہیں، یہ ان کا الگ سیٹ ہے، یہ والی اور 24 میں، بس ہم 24 تک انشاءاللہ وہ چیز پڑھیں گے کیونکہ بہت ہیوی آیات تھیں، تو میں نے لکھا تو تھا کہ میں 27 تک جاؤں گی، لیکن مجھے لگا کہ نہیں کور ہوں گی یہ، تو we will be doing just these 2 more آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا، اگر، کنڈیشن ہے، یعنی اگر وہ یہ کام کریں، کون سا والا؟ یہ والا کام کریں، تو اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ۔ کون سا کام؟ ان استحبوا، کہ وہ پسند کریں، وہ ترجیح دیں، الکفر، کفر کو، علی الایمان، ایمان کے اوپر۔ بہت بہت اہم آیت ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی دوست رکھے گا انہیں، منکم، تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ ایمان والوں سے ڈائریکٹ خطاب، کیا خطاب ہے؟ تعلق کی بنیاد ایمان پر، نہ کہ ٹرائبلزم اور عصبیت کی بنا پر۔ ابھی ہم نے لاسٹ سورہ جو اپنے ریولیشن آرڈر میں 18 سورہ پڑھی ہے، وہ سورہ الکافرون ہی پڑھی ہے نا، اور سورہ الکافرون کا سب سے اہم ترین میسج کیا تھا؟ سورہ الکافرون میں اللہ نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کل، اناؤنس کر دیں، کہہ دیں، ڈکلیئر کر دیں، یا ایھا الکافرون، کہ اے کافروں، پہلی دفعہ عرب لینڈ کے اندر کسی کو اناؤنسمنٹ کے لیے اس نام کے ساتھ پکارا گیا، کافرون کے نام کے ساتھ، کہ اب تعلق دوستیاں اور محبت کی وجہ ٹرائب سے نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرائبل عرب جو تھے، وہ ٹرائبل تھے، وہ ہمیشہ ٹرائبز کے نام سے پکارے جاتے تھے، بنو ہاشم، قریش، بنو مخدوم، بنو سعد، ان ناموں سے پکار کے اندر لوگوں سے بات کی جاتی تھی کہ فلاں بنو سعد سے ہے، فلاں اس سے ہے، اس نے یہ کام کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کافرون میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر ڈکلیئر کرا رہے ہیں کہ اب حق اور باطل کی بنا پر جتھا بندی ہوگی۔ اب گروہ کسی کو بلانا ہوگا تو اس کے ٹرائب سے نہیں بلانا ہوگا، جو کافر ہیں ان کو کافرون کر کے بلانا ہوگا، وہ جس بھی ٹرائب سے ہوں، اور جو ایمان پہ ہیں وہ اہل ایمان ہیں، ان کو ایمان کے ساتھ، ایمان والوں کہہ کے بلایا جائے گا۔ جو کافر ہے، اگر وہ باپ ہے، بھائی ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، تو بھی ان کو اور ان کے نظام کو نو ہے، ان کی بات نہیں سننی، ان کے طریقوں پہ نہیں چلنا۔ جو اللہ کو لیجسلیٹر یا لا میکر نہیں مانتے، اسے تم دوست نہیں رکھ سکتے۔ اور اس آیت میں بھی یہی بات ہے کہ سارے ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کہ نہ بناؤ تم اپنے آباء و اجداد اور بھائیوں کو اولیاء، دوست نہ بناؤ۔ دوست نہ بناؤ، کیوں نہ بناؤ؟ اس کی وجہ، اس کا پوائنٹر، اس کی کنڈیشن آگے، کن کو نہ بناؤ؟ کس؟ جو ان استحبو، جو ترجیح دیتے ہوں کفر کو ایمان کے اوپر، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ آرڈر کر رہے ہیں، لا تتخذوا، حکم ہے یہاں پہ۔ مطلب حکم کا کیا ہے؟ کہ اپنے بھائی اور اپنے دوستوں کو متولی اور کسٹوڈین اور دوست مت بناؤ۔ کنڈیشن رکھ دی، جو لوگ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنا دوست، اپنا متولی، اپنا کسٹوڈین نہیں بنانا۔ یہ جو استحبو لفظ ہے نا، بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو تھوڑا سا جان لیں، آپ کو پھر بہت ہیلپ کرے گا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں۔ یعنی استحبو لفظ تو وہی ہے، حبا سے ہے نا، حبابا، محبت سے،
ٹھیک ہے، ہا بابا، باب استفعال میں جمع کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیپٹرز ہوتے ہیں ورڈ جب اس میں صرف کے اندر جب کوئی لفظ کوئی فعل ڈفرینٹ دوسرے چیپٹر کے اندر جمپ کرتا ہے نا، جیسے اس میں ہا بابا نے کس چیپٹر کے اندر جمپ کیا ہے؟ باب استفعالہ میں، کہ سٹارٹ میں الف سین تا. تو جس بھی لفظ کے ساتھ شروع میں الف سین تا آ جائے اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ اس کے اندر طلب یا سیکنگ پائی جاتی ہے، کہ اس کے اندر معنی طلب کا. جیسے ہم غفرا سے استغفرا کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ کہ غفرا بخش دے. استغفرا ہم استغفار پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم طلب کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ دعا کرتے ہیں، ہم وی سیک ہز forgiveness. تو یہاں پہ بھی یہ لفظ استحباب استحبہ یہاں پہ الف سین تا اس کے شروع میں ایڈ ہو گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز میں ایسا معنی تلاش کرنا کہ جس کی وجہ سے اس سے محبت ہو جائے. کہ اگر آپ کے بھائی باپ کفر کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، وہ ہر وقت اتنے انسپائر ہیں کفر سے اور ان کے طریقوں سے اور ان کے سسٹم سے کہ وہ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو ایسوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ایسوں کو اپنا کسٹوڈین متولی. بعض مفسروں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ متولی کا لفظ بھی آتا ہے کہ ان کو اپنا کسٹوڈین یا متولی نہ بناؤ ایسے بھائی باپ کو. آپ کو پتا ہے کہ بھائی اور باپ جو ہوتے ہیں وہ سمبل ہوتے ہیں پاور اینڈ پروٹیکشن کا. تو یہاں کہا جاتا ہے کہ اس پاور اور پروٹیکشن کو بھی چھوڑ دو. ایمان کفر کی طرف کوئی جھکا ہوا زیادہ ہے ایمان کے بجائے، تو ایسوں کے تعلق، ایسوں کی محبت، ایسوں کی دوست، ایسوں سے پروٹیکشن لینا، ایسوں کے ساتھ جا کے ٹیک لگانا چھوڑ دو. اور دیکھیں سورہ المائدہ میں بھی یہ آیت بالکل اسی طرح جیسے یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے نا. ایک سیکنڈ ویٹ، میرا اسکارف پھنس گیا. تو سورہ المائدہ میں بھی یہ آیت آپ امیجن کریں کہ جیسے اس آیت کا سٹارٹ ہے، اسی طریقے سے ایگزیکٹلی آیت نمبر 51 سورہ المائدہ کا سٹارٹ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو نہ تم بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء. اور یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہ بناؤ تم ان لوگوں کو اپنا دوست، یعنی ان باپ یا بھائیوں کو ایسوں کو دوست نہ لو جن کا جھکاؤ کفار کی طرف زیادہ ہے، یا جن کا جھکاؤ ایمان کے بنسبت جن کا انفلوئنس جو کفر سے زیادہ لیتے ہیں. Now let's check ourselves on this کہ ہمارے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ بھائیوں، باپ سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے کس بنا پہ ہمارا تعلق بنتا ہے؟ کس بنا پر ہماری جتھا بندی ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد سارے کفر یا گوروں سے زیادہ انسپائر رہتے ہیں، ان کے سسٹم کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں؟ ایمان ہمارے تعلق کی بنیاد نہ ہمارے تعلق کی بنیاد میں ہوتا ہے، نہ ہمارے گھر والوں کے تعلق کی بنیاد میں ہوتا ہے. تو ہمارے سارے تعلق یا تو بس اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ خونی رشتے ہیں یا اس طرح کی بات، لیکن ہم کبھی ایمان والی بات تو کرتے ہی نہیں ہے. تو کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی بات لکھ چھوڑے اللہ نے کہ بھائی اور باپ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا دلی تعلق ان کے ساتھ نہ ڈیولپ کرو؟ کون سے بھائی اور دوستوں کے ساتھ؟ جن کا جھکاؤ کفر کی طرف زیادہ ہے ایمان کی بنسبت. اور اس آیت کا اگر آپ ایگزیکٹ کانٹیکسٹ چیک کریں نا تو آپ کو یہ ملے گا کہ بعض لوگ دار کفر یعنی کہ مکہ سے دارالسلام یعنی مدینہ کی طرف ہجرت اس لیے نہیں کر پا رہے تھے کہ جو ان کے رشتہ دار تھے، ان کے تعلق، بھائی باپ، ان کی دوستی، وہ جو تھے وہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ انفلوئنس تھے کہ وہ ہجرت نہ کر سکے. وہ اللہ کی راہ میں نکلنے میں پیچھے رہ گئے. تو چیکنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے یہ محبتیں، یہ انسپریشنز جو کفر کی طرف زیادہ ہوتی ہیں، جھکاؤ جو ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اگر یہ محبتیں اللہ کی راہ میں نکلنے سے آپ کے راستے میں حائل ہو رہی ہیں تو ان محبتوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، اگر ان کیس ہمارے ایسا نہیں ہے، تو پھر یہ اچھے طریقے سے جان لیجئے کہ وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ، اور جو کوئی دوست بنائے گا ان میں سے پھر تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، پھر وہ ظالم ہیں، ان کو کلیئر ظالم کہا گیا ہے.
اور آخری آیت کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترادونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. بہت زیادہ اہم آیت ہے، بس آخری فیو منٹس دے دیجئے اینڈ دین ول بی ڈن انشاءاللہ العزیز. اس آیت کے اندر ایک ایسا پوائنٹ، ایک نقطہ اللہ نے کھولا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی زبردست ہے، ٹو دا پوائنٹ اس کانٹیکس کے اندر بھی ہے، جو ہمارا اس وقت دنیا میں چل رہا ہے. تو اس تک ویٹ کریے گا. سو بی ود می فار فیو مور منٹس پلیز. کل انکانا کہہ دیجئے. یہاں پہ بھی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا سورہ الکافرون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکلیئر کرنے کو کہہ رہے ہیں. کل ڈکلیئر کر دیجئے، اناؤنس کر دیجئے. یہاں پہ بھی وہی کل ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں. ان اگر، یہ شرط ہے، یہاں پہ شرط ہے، آگے جواب شرط آئے گا وہاں پہ بتاؤں گی، اس کے اوپر لکھ چھوڑیں ان شرط ہے. ان کانا اگر ہیں آباؤکم تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم ابا و اجداد بھی، اور صرف باپ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، وہ ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی، وہ ازواجکم اور تمہارے جوڑے، تمہارے اسپاؤزز، شوہروں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، یہ ازداد میں سے ہے. وہ عشیرتکم اور تمہارے کنبے اور خاندان، فیملیز، ہم اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اموال نقترفتموہا، وہ اموال اور مال جنہیں تم کماتے ہو. وہ تجارت تخشونہا، وہ تجارت اور تجارت تخشونا تم ڈرتے ہو جن کی، کسادہا ان کے نقصان سے. وہ مساکن اور گھر، سکنا تردونہا جو تم پسند کرتے ہو ان کو. احبا زیادہ محبوب ہیں، زیادہ محبت رکھتے ہو، الیکم تمہارے لیے وہ زیادہ محبوب ہیں، محبت کی جگہ ہیں. کس کے مقابلے میں؟ من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی اور رسول، اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیل اللہ اور جہادن فی سبیلی اور جہاد سے، فی سبیلی اللہ کے راستے میں، اس کے راستے میں. یہ فا جو ہے یہاں پہ جواب ہے. اگر تم یہ سارا کچھ کر رہے ہو تو پھر کیا ہے؟ فتربصوا جواب شرط، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی یہاں تک کہ آ جائے، اللہ بے امرہ آ جائے اللہ کا حکم، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الفاسقین نافرمانوں کو. یہاں پہ تو ڈائریکٹ فسق کی بات آ گئی، فا سین قاف فسق. تو یہاں پہ یہ چند لفظ ہیں، کوئکلی یہ سمجھ لیں. اگر یہ سمجھ لیں گے تو آپ کو آیت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ہمیں آیت کے جو شروع کے 5 لفظ ہیں وہ تو آتے ہیں نا، کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، یہ جوڑے باپ ہیں، بھائی، باپ، بیٹے، بھائی اور جوڑے یعنی کہ اسپاؤسز. یہ تو 5 چیزیں ہمیں کلیئر ہو گئیں. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 4 ان کے اوپر لکھ لیں کہ اگر تمہیں یہ 4 چیزیں، پھر 5ویں چیز کیا ہے؟ وہ عشیرتکم. عشیرتکم کیا ہے؟ اس لفظ کو سمجھ لیں، عین شین را. عین شین را اس کا روٹ ہے. عشیرہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے رشتہ داروں کی اس جماعت کا نام ہے جن سے انسان قوت اور کثرت حاصل کرتا ہے. ایسی جماعت جس سے انسان اپنی قوت پکڑتا ہے. باپ کی طرف سے قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ مفہوم ہے عربی کے اندر. عشیرہ ان کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جن سے آپ اپنی طاقت پکڑتے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ فیملیز طاقت کا وہ ہوتی ہیں، کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں فیملی سے ہوں. اور پھر وہ یہ چوتھی بات تھی. اور 5ویں کیا ہے؟ وہ اموال ایک طرف تموہا. یہ جو لفظ ایک طرف تموہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ قاف ہا، قاف سوری حمزہ، قاف فا. ایک طرفہ کمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خواہ اچھا ہو یا برا، یا کمانے میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ہی کمائیں، اگر اچھا یا برا جو بھی کما رہے ہیں اس کمانے کے لیے یہ آتا ہے ایک طرفہ کا لفظ. پھر نیکسٹ جو ہے وہ تجارت تخشون کسادہا. تخشون جو ہے خواشین یا خشیہ ڈرتے ہو، پیچھے بھی ہم نے ابھی پڑھا. کسادہا اس کا نقصان. کسادہا کا لفظ کو سمجھ لیں، کاف سین دال. اس کا روٹ ورڈ کاف سین دال ہے. تجارت نہ چلنا، سودا نہ بکنا، خریدار نہ ملنا. کساد کسے کہتے ہیں؟ کسدہ کسی کی تجارت نہ چلے یا سودا نہ بکے یا خریداری نہ خریدار نہ مل رہا ہو. اردو میں بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے نا، کساد بازاری. کم ہوتا ہے لیکن یہ کہ یوز ہوتا ہے یہ کساد بازاری. کساد بازاری اس وقت بولا جاتا ہے جب جس وقت بازار میں خرید و فروخت کم پڑ جائے، مدھم پڑ جائے. یعنی بازار میں جب وہ چل رہا ہو، سلمپ چل رہا ہو، کم خرید و فروخت ہو رہی ہو، تو اس وقت کساد بازاری لفظ بولا جاتا ہے. تردونہ
तर्दौनहा रौ दा दौद वाओ, जो तुम्हें पसंद है, मसाकिनो और घर, तुम्हारे महल, तुम्हारे विलास जिन्हें तुम बहुत सजा सजा के रखते हो, तरदौनहा जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें फैसिनेट करते हैं, जो अपने अंदर तुम्हें एब्जॉर्ब रखते हैं। अहब्बा, एक और लफ्ज अहब्बा, बाब अफअला युफइलु से है। अहब्बा युहिब्बु क्या होता है? ऐसी मोहब्बत जो अंदर से फ्लो आउट कर रही हो, अंदर से डीप मोहब्बत जो फ्लो होके बाहर आ रही हो, दिली मोहब्बत, ज्यादा महबूब होना। और ये मोहब्बत अगर इन चीजों के साथ है, रिश्तों के साथ और ताल्लुकों के साथ और खानदान के साथ और माल के साथ और इन्वेस्टमेंट्स के साथ और एसेट्स के साथ और तिजारत के साथ, तो फिर ये गफलत का बायस बनती है। और आखिरी लफ्ज क्या है? अल्फासिकीन, फासीन, खौफ, फसाका, दायरा शरीयत से निकल जाने के हैं। कि फसा का क्या होता है? दायरा शरीयत से निकल जाने के हैं। फासिक का लफ्ज उस शख्स के लिए बोला जाता है जो अहकाम शरीयत का इकरार करने के बाद तमाम या बाज अहकाम की खिलाफ वर्जी करे। ठीक है, यानी जो शख्स, फासिक उस लफ्ज बंदे पे बोला जाता है। हम कहते हैं ना बाज़ वक़्त क्या फ़र्क है फसका में और ज़लमा में और कफरा में। तो फसका की डेफिनेशन देख लें, ये बहुत ज़्यादा जगह कुरान में आता है, पता होना चाहिए। तो फसका का लफ्ज उस शख्स के लिए बोला जाता है जो अहकाम शरीयत का इकरार करने के बाद, यानी मान रहा हो कि अल्लाह की शरीयत, अल्लाह की बात, ये हक है, ये अल्लाह की तरफ से, और उसके बाद बाज को या तमाम अहकाम की खिलाफ वर्जी करने पे उतर आए, यानी सरकशी पे उतर आए। लंबी आयत है ये ओवरऑल पूरी, लेकिन बहुत अहम आयत है और बहुत सख्त भी है। आप ये देखिए कि पहली 8 चीजें हैं जो लिस्ट बनाइए, लिस्ट हाईलाइट कर लें या जो भी पहली चीजें, जो 8 चीजें हैं, मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता देती हूँ, हाईलाइट कर लें कि अगर आपकी ताल्लुक और मोहब्बत किन के साथ है? काना आबाउकुम एक, अबनाउकुम बेटे, इखवानुकुम तीसरा तुम्हारे भाई, अजवाजुकुम चौथा तुम्हारे जोड़े, वाशीरतुकुम और तुम्हारे खानदान या कुंबे, ये कितने हो गए? 5 हो गए। व अम्वालु निकतरफ्तुमूहा, और वो, ये छठी चीज, और वो माल जिन्हें तुम कमाते हो, जिन्हें तुम आ, जमा करते हो, जिस माल को। 6 और 7वां क्या है? वह तिजारतुन तखशौन कसादहा, वो तिजारत जिसके नुकसान से तुम डरते हो। तखशौना, डरते रहते हो, कसादहा के कहीं मेरा जो तिजारत है या मेरा जो एक्सपोर्ट है वो डाउन ना हो जाए, कम ना हो जाए, कसाद बाजारी ना शुरू हो जाए, स्लो ना हो जाए काम। 7 और 8वीं क्या? वो मसाकिनो तरदौनहा, और वो घर जिनमें तुमने बड़ी बड़ी अमाउंट्स इन्वेस्ट की होती हैं, तरदौनहा जिनको तुमने विलास बना के सजा के तुमने अपनी पसंद का बनाया होता है। तुम सोचते हो मेरी आंखों की ठंडक है मेरा घर, ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, वो मसाकिन तरदौनहा जो तुम्हें पसंद है। ये 8 चीजें, ये लिस्ट हो गई आपकी, ये बनानी है आप लोगों ने, ये छोटा सा होमवर्क है। अगर ये 8 चीजें, इनकी मोहब्बत गहरी है आपके दिल में, किस मुकाबले में? 3 चीजों के मुकाबले में। वो क्या है? अहब्बा इलैकुम, आगे देखिए, अहब्बा इलैकुम, इन चीजों की, इन 8 चीजों की मोहब्बत ज्यादा गहरी है, अंदर से फ्लो होके बाहर की तरफ आ रही है, दिल से बाहर की तरफ आ रही है इनकी मोहब्बत। किस मुकाबले में? मिनल्लाही। अब ये दूसरी लिस्ट है, मिनल्लाही, अल्लाह की मोहब्बत से, व रसूल ही, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, और तीसरी व जिहाद फी सबीली, और जहाद फी सबीलिल्लाह, व जिहाद फी सबीली, और जहाद फी सबीलिल्लाह से। अगर इन 3 से तुम्हारी मोहब्बत कम है बनिस्बत पहली 8 के, तो फिर क्या कहा अल्लाह ने? फतरब्बसू, तो फिर इंतजार करो, जवाब शर्त है यहाँ पे। तो इंतजार करो, जाओ वेट करो यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, हत्ता यअती अल्लाहु बि अमरी, और वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक लोगों को, वो जो जानने के बाद कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और जहाद की मोहब्बत अल्लाह के नजदीक, वो पिछली आयत में भी जैसे हमने पढ़ा है कि उसका क्या मकाम है, वो सबसे बुलंद तरीन है। तो जानने के बाद भी जिन्होंने अपनी अहब्बत, जिन्होंने अपनी मोहब्बत, अपनी तरजीह, अपनी इन 8 चीजों की तरफ ज्यादा झुकाव रखा, तो ऐसों के लिए क्या है फिर? ऐसों के लिए कि अल्लाह ऐसे फासिकीन को हदायत नहीं देता, ये खुली सरकशी पे आ गए हैं। नाउ लेट्स एनालाइज आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू दिस आया। हम में से
میرے سمیت ہم سارے کیا کرتے ہیں کہ ایک ترازو کو ذہن میں سوچتے ہیں، ایک میزان کو ذہن میں سوچتے ہیں. ترازو پتہ ہے نا، وہ جو دونوں طرف پلڑے جس کے ہوتے ہیں. تو ایک طرف پلڑے میں یہ 8 محبتیں رکھیں، ٹھیک ہے. یہ 8 جو پہلی لسٹ ہے کہ 5 رشتے ہو گئے اور 3 مال کی انویسٹمنٹس ہو گئی. 5 رشتے ہیں، یعنی باپ بیٹے، بھائی جوڑے اور رشتے دار کنبا، یہ 5 رشتے ہو گئے. اور 3 مال کی انویسٹمنٹس ہو گئی، یعنی ایسیٹس ہو گئے آپ کی جائیداد، آپ کے بزنس، آپ کے انویسٹمنٹس یا سٹاکس وغیرہ، یہ سارے ہو گئے. تو 3 ان کو، اگر یہ محبت کا جو پہلا پلڑا ہے، یہ اس طرف آپ نے جو 8 چیزیں رکھی ہیں، اگر تو یہ بھاری ہے، اور دوسری طرف آپ نے دوسرے پلڑے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد رکھا اور وہ ہلکا ہے، تو پھر تو رزلٹ برا ہے. فتربصوا، اور اس کا اینڈ فاسقین پہ ہو رہا ہے کہ ایسے نافرمانوں کے لیے پھر کیا ہے؟ ہدایت نہیں ہے. لیکن اب آپ یہ کہیں گے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت تو بہت زبردست ہے، میں کیسے ناپ سکتی ہوں بھلا؟ میری پوری دنیا سے زیادہ محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے. تو میرا وی کین ناٹ جج ون انادر، ہم میں سے کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں کہ ہم جج کر سکیں. تو اس کا ججمنٹ کا کرائٹیریا خود ہی اللہ نے دے دیا ہے، خود ہی بتا دیا ہے کہ اچھا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت زیادہ کرتے ہو، تو تیسری محبت کا جو اس کو تو ذرا چیک کرو. تیسری چیز کیا تھی؟ اللہ کی راہ میں جہاد کی کتنی محبت ہے، کتنا نکل سکتے ہو، کتنا ان 8 چیزوں کو اوپر کراس لگا کے، پیچھے کر کے، بیک گراؤنڈ میں چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت آگے رکھ کے چل سکتے ہو. جہاد پہ نکلنا جو ہے وہ کسوٹی ہے. جہاد پہ نکلنے والا ہی جسٹیفائی کرے گا کہ میری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہے، ورنہ تو دعوے دار ہم سارے ہیں. ہر کوئی سیلف اسسمنٹ کرے کہ اس کا احبا، اس کی وہ جو اندر سے پھوٹ پھوٹ کے احبا، ایک لفظ حببا ایک چیپٹر میں جمپ کر رہا ہے باب افلا میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سم تھنگ گروئنگ آؤٹ فرام یور ان سائڈ اینڈ فلوئنگ آؤٹ. اس کا اتنا تیز فلو ہے کہ وہ ابھر کے اندر سے ابھر کے آ رہی ہے. سیلف اسیس کریں کہ کس کا احبا کس کیٹیگری کے، کس پلڑے کے ساتھ ہے. ہر شخص دیکھے کہ اس کی انرجی، اس کا ٹائم، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی محبتیں کس طرف لگ رہی ہیں، اور وہ محبت اسے بزدل بنا رہی ہے، سیلف سینٹرڈ کر رہی ہے، اس کو وہن مال کی محبت میں زیادہ کر رہی ہے، یا پھر یہ کہ آخرت کی تیاری کروا رہی ہے، نڈر اور فیئر لیس بنا رہی ہے، شجاعت اور بہادری دے رہی ہے کہ نہیں نکلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ فقاتلو، تو قتل کرو ان کو، جہاد کے لیے نکلو، تمہارے ہاتھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، عذاب دلائے گا کافروں کو. تو اگر دل میں ہرس اور ڈر ہے، ہرس اور کی تمنا اور ڈر یہ کہ کہیں کھو نہ جائے، وہ رشتے ہوں یا وہ مال ہو، انویسٹمنٹس ہوں، اگر یہ ہے تو اچھے طریقے سے جان لیجئے کہ ہم اس کیٹیگری میں ہیں جو پلڑا پہلی 8 والی لسٹ پہ بھاری ہے. اور اگر الحمدللہ ہرس کی جگہ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت بھی میں اللہ کا حکم آئے گا تو میں تو نکل پڑوں گی انشاءاللہ العزیز، مجھے ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اور نہ ہی ڈر ہے مجھے، کہ ڈر تو یہی ہوگا نا کہ جان جائے گی تو میں تو جان دینے کو تیار ہوں الحمدللہ. اور یہ جملے نہیں، واقعتاً چیک کریں، آج فلسطین کو سوچیں، کشمیر کو سوچیں، اوگر مسلمانوں کو سوچیں، کل سیریا میں کیا ہوا، یہ سارے جب نکلنا پڑتا ہے تو تب آسان نہیں ہوتا گھروں سے اور یہ ہماری محبتوں کو چھوڑنا اور سارا کچھ، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے. دین اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، تو آپ یہ دیکھیں اس آیت کا جو اوور آل ایک انالیسس ایک کرتے ہیں، یہ لاسٹ انالیسس ہے، مطلب یہ سمجھے کہ 5-6 منٹ اور، کہ دین اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، وہ انسان کی طبعی تقاضوں اور اس کی ضروریات کو ان کا مناسب خیال رکھتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ سرے سے یہ محبت کے رشتے توڑ دو یا ان چیزوں کی طرف سے بالکل توجہ ہٹا لی جائے، مگر ان تعلقات و اشیاء میں کھو جانے سے منع کیا. یہ نہیں کہا کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، جا کے بیابان میں بیٹھ جاؤ، یہ سارا کچھ چھوڑ دو، نہ تم انویسٹ کرو، نہ تم مال کوئی تجارت کرو، نہ تم گھر بناؤ، نہ تم ان رشتوں کو دیکھ سکتے ہو، نہ تم کنبے میں رہ سکتے ہو. نہیں، یہ نہیں کہا.
لفظ احبا کا استعمال کیا ہے. احبا اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ صرف سیکھنا بہت اہم ہے. احبا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان 8 چیزوں سے تمہاری محبت زیادہ ہے، احبا فلو آؤٹ ہو کے ہر طرف غالب ہو رہی ہے، ہر دوسری محبت پہ ان 8 چیزوں کی محبت اگر غالب ہے تو پھر یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے. محبت کا غلبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کی طرف ہونا چاہیے. فطری محبت ایکسپٹڈ ہے، غلبہ جو ہے اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے. آیا اور کرائٹیریا کیا ہے چیک کرنے کا؟ آیا وقت آنے پہ ان چیزوں کو، جیسے دجال کا نظام سیٹل ہو چکا ہے، امام مہدی کا اچانک ظہور ہوگا، ہماری زندگی میں ہوا، ہمارے بچوں کی زندگی میں اچانک ہی آئیں گے نا. اور اس دجالی نظام جو مال اور اس کے پیچھے دوڑنے کی اور وہن کی، اس میں سارے ہم دنیا جو مسلمان بھی مبتلا ہیں، ایسے وقت میں آ کے دجال ساروں کو اکانومی کے تھرو ہی تو اپنے ہاتھ میں لے گا. تو ایسے وقت میں یہ کرائٹیریا کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت جہاد کرنا پڑے، ہجرت کرنی پڑے، جہاد کرنا پڑے اور دین کے نفاذ کے لیے کوشش و محنت کرنی پڑے، تو کیا یہ ہم کر سکیں گے؟ اور صحابہ کرام دیکھیں، ان کی اکثریت نے یہی تو کیا، یہ سارے کرائٹیریا پہ وہ پورے اترے. اور آخری چیز ہے کہ آج بھی دیکھیں کہ امت کے لیول پہ ان آیات کو دیکھتے ہیں. اب پہلے ہم انڈیویجول لیول کی بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے اپنے کو چیک کریں، ہر ایک بندہ اپنے اپنے آپ کو چیک کرے. اب ذرا اس کو امت کے لیول پہ لاسٹ پوائنٹ دیکھ لیں پلیز، بہت اہم ہے کہ امت کے لیول پہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ جن میں اسلامی ممالک آتے ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت ان محبتوں سے مغلوب ہے. یعنی کیا تمام اسلامی ممالک، پہلے ہم نے انڈیویجولی دیکھا، اب لیول آف امہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا امت یا جتنے، اب امت پوری تو کہیں نہیں نہ کھڑی، اب ملکوں کے حوالے سے یہ پاکستان ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، سعودی ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، سیریا ہو گیا، لبنان ہو گیا، ترکی ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، سارے ملک 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 ہیں. تو اب ملک ملک کے حساب سے ذرا دیکھیے گا کہ ان کی محبتیں کس طرف ہیں. اور کیونکہ ان کی محبتیں ان 8 چیزوں کی طرف، ان کی لیڈرشپ کی محبت، ان کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹس، ان کے ہولڈ کرنے والوں کی محبت ان 8 چیزوں کی طرف زیادہ ہے، اس لیے وہ نکل کر کیا نہیں کر پا رہے؟ اس لیے وہ نکل کر اللہ کی خاطر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو قائم کرنے کی خاطر اور جہاد کر کے فلسطین اور کشمیر اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ 8 چیزیں اور اسپیسیفکلی 3 چیزیں کون سی؟ وہ جو پہلے 5 رشتوں کے بعد جو 3 چیزیں آئی ہیں نا کہ وہ اموال و نقترفتموہا و جہاد و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا، یہ 3 چیزیں ملکوں کو بھی پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. 6 چیز، مطلب 8 چیزوں میں سے 6 7 8 دیکھیں کہ جو جی ڈی پی ملکوں کے ہوتے ہیں، جو نمبر 7 جو انویسٹمنٹس اور ایکسپورٹس ہوتے ہیں ملکوں کی، اور جو ملکوں کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، ان کی چیزیں جو بلڈنگز بنائی ہوتی ہیں، جو روڈز بنائے ہوتے ہیں، اور جو بڑا بڑا اعلیٰ پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں. کوئی ملک اپنا جی ڈی پی، اپنی ایکسپورٹس، اپنا انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ نقصان نہیں کرنا چاہتا، ڈیمیج نہیں کرنا چاہتا. اور وہ جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہتے، انہیں پتہ ہے جہاد کریں گے تو جنگ ہوگی، جنگ ہوگا تو ہمارا ایکسپورٹ، ہمارا جی ڈی پی، ہمارا انفراسٹرکچر سب کچھ تباہ ہو جائے گا. امت کے دوسرے حصے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آج کوئی اسی لیے نہیں نکل رہا، اور اسی لیے اللہ کا نظام کو بھی نفاذ کرنے کی طرف کوئی محنت کوشش نہیں کر رہا. میں نے آپ کو ادر ڈے میپ دکھایا تھا نا کہ دیکھیں صرف پیلسٹائن کو ہی دیکھ لیں، یہ بات کہیں بھی کسی بھی مظلوم ملک پہ آ سکتی ہے، کشمیر پہ بھی آ سکتی ہے، لیکن میں نے ادر ڈے آپ کو پیلسٹائن کا دکھایا تھا کہ ارد گرد ایجپٹ ہے، امیڈیٹ جو بارڈر جڑے ہوئے، ایجپٹ کتنا بڑا ملک ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، پیچھے سعودی عربیہ ہے، اس سے پیچھے ٹرکی، ایران ہے، پاکستان ہے، ایٹامک پاور پاکستان. سب ڈرتے ہیں کس چیز سے؟ تجارت تخشون کسادہا، کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی. یہ سارے مسلم ممالک اسرائیل کو کچھ نہ کچھ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس وقت بھی. میں یہ آپ لوگ ڈبل چیک کریے گا، لیکن میں نے ایک رپورٹ میں سنا تھا ریسنٹ، یہ بھی پیچھے، اور وہ کسی ویلڈ اس سے رپورٹ تھی کہ جو 40% فیول نیڈز ہیں وہ ٹرکی پوری کر رہا ہے اسرائیل کی. ترکی جیسے کہہ رہے ہیں. اب ہمیں آس اٹھی تھی کہ شاید یہیں سے کچھ بہتر ہو جائے، لیکن اس وقت مطلب آئی ایم ناٹ جسٹ ٹارگیٹنگ ون کنٹری، اسی طریقے سے جو ارد گرد ساری ہیں پاکستان سمیت، کچھ پاکستان پھر بھی شاید امپورٹ ایکسپورٹ کے اینگل سے اسرائیل کے ساتھ کچھ نہیں کر رہا، لیکن چپ ہو کے تو بیٹھا ہوا ہے نا اپنا انفراسٹرکچر سنبھالنے کے لیے.
امت کے لیول پہ اس آیا کو سمجھنا مسٹ ہے. ہمیں ایسی لیڈرشپ چاہیے جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کی طرح اپنے انویسٹمنٹس کو، اپنے گھروں کو، اپنے رشتوں کی محبت کو پس پش ڈال کر اللہ کے لیے ہجرت و جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ کر سکتے ہو، نکل سکتے ہوں. انفراسٹرکچر ملکوں کے ختم ہوتے ہیں تو ہو، اللہ کے لیے جہاد کرنا لازمی ہے یا انفراسٹرکچر کو چپک کے بیٹھنا لازمی ہے، جو آگے بھی آیت نمبر 38 39 میں آئیں گی اسی سورہ توبہ کی وہ بات. کیا اللہ نے وعدہ نہیں کیا؟ یہ 14 آیت نمبر 14 نکالیے گا سنا. آیت نمبر 14 میں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا؟ اوپر ہم ابھی پڑھ کے نہیں آئے لاسٹ کلاس میں کہ قاتلوہم، ان سے جہاد کرو، ان سے لڑو. یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دیں گے. اور وَيُخْزِهِمْ، اور رسوا کریں گے تمہارے ہاتھوں سے ان کو. اور پھر یہ کہ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ملکوں کو ہی تو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ نکلو، تمہاری اللہ تمہیں نصرت عطا کرے گا ان کے خلاف. تو لیڈرز جو ہیں جو آج ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر یہی وجہ ہے کہ ائمۃ الکفر پھر یظہروا، وہ غالب آ گئے ہیں. اور پھر وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہو رہا ہے، جو ظلم اور زیادتی اور بربریت، اور جو کربلا اس وقت کھلا ہوا ہے غزہ میں، اور یہ چلتا ہی رہتا ہے کشمیر میں اور بہت سارے ملکوں میں. تو پھر یہ سوچ لیں غور سے کہ پھر ایسی لیڈرشپ اور ایسے انڈیویجولز اور ایسا پورا ملک کے جو بڑے ہیں جو ڈیسیژنز لیتے ہیں، پھر وہ اس فائنل پوائنٹ کو پھر دیکھیں کہ تو پھر فتربصوا، تو پھر وہ انتظار کریں. اور پھر اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اب وہ واپس ہم آیت نمبر 24 پہ چلے گئے. تو ایسی امت کے لیول پہ بھی اگر اینڈ آف دا ڈے دس از واٹ یو آر ڈوئنگ، تو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کو ہدایت نہیں دے گا. پھر آپ ڈوبیں گے، پھر آپ لے کے بیٹھے ان تین چیزوں کو، اپنی جی ڈی پی، اپنے ایکسپورٹس اور اپنے انفراسٹرکچر کو، اور پھر غلامی کاٹیں ازل ابد کے لیے. کیونکہ اگر آپ نے جہاد کے راستے کو چھوڑ دیا تو پھر یہ جو انڈیویجول اور مملکت اسلامیہ جو بڑا بڑا آپ ملکوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اور انڈیویجول اپنے ایمان کے اللہ میں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں کرتی، تو یہ باتیں صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں. پھر اللہ نے جو کسوٹی رکھی ہے، اگر ہم اس میں فیل ہو رہے ہیں یعنی جہاد میں، اور اس کے لیے نکلنے کے لیے ہم کسی درجے پہ تیار نہیں ہیں، تو پھر بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کسی فاسق کو یا فاسق قوم، کبھی دیکھیں قوم الفاسقین آیا ہے، لوگ فاسق قوم کو اللہ نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا. تو اب دیکھیں، میں نے تو آپ کو بائی دا وے امہ کا انالیسس کیا تھا، لیکن آیت کے اینڈ میں بھی قوم الفاسقین آیا ہے. قوم اگر ایسی ہے، وہ اس طرح کی حرکتوں پہ ہے، امت کے مختلف ملک ایسے کر رہے ہیں، تو پھر بھول جائیں کہ پھر ہدایت ملے گی. بہرحال ہم یہاں رکتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم. سوری لمبی ہو گئی کلاس، لیکن مجھے اس کو ختم کرنا تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.